नावल मोहब्बत अबर की सूरत। राइटर आलिया बुखारी। छोटे से सफेद गेट के सामने गाड़ी के रुकते ही हमेशा की तरह मोहतरमा हसन आरा असगर अलमारूफ हुस्ना उसी पुराने असाबी तनाव का शिकार हुई जो बचपन से उनके साथ था। चलो बेटा, क्या सोचने लगी? साथ बैठे उनके वालिद ने उनको मुखातिब किया। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था और जाए फरार कोई नहीं थी। अच्छी भली फिरोजा के घर जाने के लिए वो खुशी खुशी तैयार हुई थी और खैर से पहुंच भी जाती अगर वालिद मोहतरम को अचानक ही बहन की याद ना सताने लगती। जरा 2 मिनट के लिए आपा से ना मिलते चले। ये छोटा सा जुमला वो हमेशा अचानक ही कहते और उसको सुनते ही ड्राइवर फौरी तौर पर रूट चेंज कर लेता। अब लाख वो कहती रही कि उनका फिरोजा के घर जाना बहुत जरूरी है, मगर ये 2 मिनट वाला प्रोग्राम ना तब्दील होना था ना हुआ। मरे मरे कदमों से वो गाड़ी से उतरकर गेट तक आई। गेट पर लोहे की एक छोटी सी राड बतौर लॉक के बरसों से इस्तेमाल हो रही थी। इधर से उधर की और गेट खुला। छोटे से सहन को पार करके बरामदे तक आने में महज चंद पल का ही वक्फा था। दाहिने हाथ पर जो कमरा था उसके पर्दे गिरे हुए थे और वो बगैर अंदर झांके बता सकती थी कि उसी वक्त खुशी ट्यूशन पर आए बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ है। बाकी घर में ना कोई आहट ना आवाज। शायद फुप्पो घर में नहीं। ओहो, उनकी बात को शिद्दत से रद्द किया गया और बीच वाले कमरे से निकलते ही उनके ख्याल की नफी हो भी गई। तेरी जात है अकबरी सरवरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। पिछले सहन में मोतिया की क्यारी के पास वो अपने छोटे से तख्त पर बैठी इस वक्त दुनिया भर से बेखबर लग रही थी। मुनाजात के दुआया बोल धीमी धीमी लय में चारों तरफ फैलते जा रहे थे। बेटी को इशारे से खामोश रहने का इशारा करते हुए वो उनके अकब में बिछी कुर्सियों में से एक पर जा बैठे। हसना को भी बैठना पड़ गया। बेहद मानूस सा लहन न जाने कितने अरसे बाद उनके कानों ने सुना था। किसी जमाने में अम्मा बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा करती थी। आपा छोटी थीं मगर तब भी बड़ी खूबी के साथ उनका साथ दिया करती थीं। वो कहाँ से कहाँ पहुँचने लगे। मिली शिकव माही से अंगुश्तरी, मेरी बारी क्यों देर इतनी करी। हुस्ना यूं ही इधर उधर निगाहें दौड़ाती रही। वहां देखने के लिए था भी क्या। आधा पौना घर तो वैसे भी एक नजर में ही जायजे में आ जाता था। धुला धुलाया सहन सामने किचन की खुली खिड़की से नजर आता। साफ सुथरा चूल्हा और सिंक, रैक पर धुले हुए बर्तन। सामने के कमरों में पुरानी मुसहरियों पर बिछे हल्के हल्के रंगों की चादरें और जिन कुर्सियों पर वो बाप बेटी बैठे हुए थे उसकी गद्दियों पर चढ़े हुए सफेद कवर जिन पर कड़े हुए फूल यकीनन खुशी और बेला नहीं काट रखे थे। रह गया वो गेट की तरफ वाला छोटा सा कमरा जिसे घर वालों ने ड्राइंग रूम का नाम दे रखा था। वहां भी एक सस्ते से कालीन और लकड़ी के पुराने से सोफे के अलावा क्या धरा था। जो थोड़ी बहुत चमक दमक थी वो बेला की पोएट्री और ग्लास पेंटिंग की मनहोने मिन्नत थी। उसे हैंडमेड चीजों का जुनून था। घर का कोना कोना अपने रहने वालों की मिडिल क्लास का आईनादार था। रहन सहन खाना पीना उनका सलीका उनकी बातें सभी मिडिल क्लास था। हुस्ना ने बेचैन होकर घड़ी पर निगाह डाली। 5-7 मिनट तो हो ही गए थे। पहलू बदला तो कुर्सी की चिरचाहट एकदम ही खलल का सबब बन गई। सफेद सूती साड़ी में मलबूस वजूद को किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। अरे असगर अली, कब आए? अच्छे तो हो ना? चश्मे के अकब से झांकती उनकी बादामी आंखों में एकदम ही खुशी से झिलझिलाने लगी। असगर अली जल्दी से उठकर उनके करीब जा बैठे। वो गले लगाए जितनी दुआएं याद थी दिए जा रही थी और दुआओं का क्या था, वो तो जब भी विर्द जुबान बनी रहती थी जब वो आसपास नहीं होते थे। हुस्ना ने ऐसे मौकों पर अक्सर उन्हें अपनी आंखों में आते आंसू साफ करते देखा था। इस वक्त भी उनकी सुर्ख होती आंखों को देखा तो जब्त ना कर सकी। कम ऑन पापा, आप भी क्या करते हैं? ये जज्बातियत के मुजाहरे भला इन पर सूट करते थे? वो जो अपने कैरियर के मामले में कामयाब तरीन शख्स कहलाते थे। हुसनारा, इधर आओ बेटी। यहाँ मेरे पास। फुप्पो की नजर करम इन पर भी हो गई। हुस्ना वहीं से सलाम करके फारिग होने की फिक्र में थी मगर अब उठना पड़ा। दुआओं की उनके लिए भी कमी नहीं थी। खुशी खुशी, देखो तो हुसनारा आई है। हुस्ना को जितनी चिढ़ अपने इस दकियानुसी नाम से थी इतनी शायद ही किसी और बात से हो। सारा जमाना उन्हें हुस्ना के नाम से पुकारता था। हुसनारा महज दस्तावेजात की हद तक महदूद था। खुद वो एक जमाने से हुस्ना के नाम से ही मुतारफ कराती थी मगर यहाँ पुप्पो, हुस्ना को यकीन था कि वो सिर्फ इसे चिढ़ाने के लिए हुसनारा कहती हैं। खुशी से पहले उसकी बेटी दौड़ी आई, प्यारी हंसमुख 5 साला निमरा। जिस तरह वो दौड़कर असगर अली साहब से लिपटी इससे साफ जाहिर था कि वो इनसे बड़ी हद तक मानूस है। हर 2-4 दिन में आते जाते बहन और भांजियों की मुट्ठी गर्म करके आना तुम्हारे बाप का मामूल है। हुस्ना को अपनी अम्मी की बात याद आई। वो ये जुमला अक्सर दोहराती रहती थी। लाखों रुपए की मालिक होने के बावजूद उन्हें उन थोड़े से पैसों का अजहद मलाल रहता था। खुशी का सारा दिन तो बस पढ़ाने में ही निकल जाता होगा। सुबह स्कूल और शाम को असगर अली की बात पूरी
نہیں ہوئی تھی کہ وہ آ گئی۔ السلام علیکم ماموں، بڑے بشاش انداز میں اس نے برآمدے سے ہی آواز لگائی۔ معلوم نہیں نام کا اثر تھا یا کیا کہ وہ عام طور پر بڑی پرسکون اور فریش نظر آتی۔ زندگی کا جو تلخ باب اس نے 4 سال پہلے ختم کیا تھا، اس کی کرواہٹ نہ تو اس کے لہجے میں آئی تھی اور نہ ہی رویے میں۔ بہت دنوں بعد آئی حسنہ، ممانی کیسی ہیں؟ تم لوگ کون سا آتے ہو ہمارے ہاں؟ مہینوں کوئی وہاں نہیں آتا ہے۔ سیدھی بات کا بھی طنز میں لپیٹ کر جواب دینے کا ہنر ان سب بہنوں نے والدہ محترمہ سے سیکھا تھا، اور یہاں سب ان کی ہر ادا کے عادی ہو چکے تھے۔ ہاں واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو، آئیں گے کسی روز انشاءاللہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کی۔ نہ عدیم الفرصتی کا جواز اور نہ ہی میلوں دور بسوں کے دھکے کھا کر آنے کا ذکر۔ اصغر علی اسے بس دیکھ کر رہ گئے۔ انہیں اپنے محنت سے بنائے گئے کیریئر سے زیادہ آپا کے بچوں پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ اوپر کے پورشن میں کرایہ دار تھے۔ ان کی بیٹی سے بیلا کی بہت بنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہیں تھی۔ نمرہ بھاگ کر اسے بلا لائی۔ وہ آئی تو سلام دعا کر کے سیدھی کچن میں چلی گئی۔ اب خاطر مدارت کا وہی سلسلہ شروع ہو جانا تھا جس سے حسنہ ہمیشہ بیزار ہوتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب انہیں فیروزہ کے گھر بیٹھنے کے لیے کتنا تھوڑا ٹائم ملنا تھا، اس کا احساس کسی کو نہیں تھا۔ ان سے رہا نہ گیا۔ پاپا، مجھے فیروزہ کے گھر جانا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بس 2 منٹ کے لیے پھپھو کے گھر چلنا ہے، ورنہ میں پہلے وہاں اتر جاتی۔ اب وہ بیچاری انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ وہ سب جو ان کی آمد پر دل سے خوش تھے، بے مروتی کے اس مظاہرے پر بجھ سے گئے۔ چلی جانا بیٹا، کچھ تھوڑا بہت کھا پی لو، کبھی کبھی تو آنا ہوتا ہے۔ وہ بھائی کہنے کی خوشی کو غارت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے خوبی سے بات کو سنبھال گئیں۔ حسنہ کے لیے کسی بات کا فوری جواب نہ دیا جانا کئی دن تک کے لیے حد تک عزت کا مسئلہ بنا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئیں۔ یہ کبھی کبھی آنے کا طعنہ کافی ناقابل برداشت تھا۔ انہیں یقین تھا کہ پھپھو جان بوجھ کر پاپا کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ سامنے رکھی ٹرے پھپھو کے گھرانے کی روایت کے مطابق پوری طرح بھری تھی، پاپڑ، پکوڑے، رول، بیسن کا حلوہ وغیرہ وغیرہ۔ آج دوپہر ہی یہ حلوہ بناتے ہوئے تمہیں یاد کیا تھا۔ شروع سے ہی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اماں ہر 2-4 دن بعد بنا کر رکھا کرتی تھیں۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں بولے جا رہی تھیں۔ حسنہ نے یوں ہی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دہل گئی۔ پاپا کی پلیٹ لبالب بھری ہوئی تھی اور وہ اسے پوری طرح صاف کرنے کے ارادے میں نظر آ رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں پاپا؟ آپ کو چکنائی منع ہے، کولیسٹرول لیول پھر ہائی ہو جائے گا۔ وہ کچھ اتنے زور سے چیخیں کہ باقی سب بھی سچ مچ پریشان ہو گئے۔ لاؤ ہٹاؤ مجھے 2 پلیٹ۔ پھپھو جو ابھی تک بہت لاڈ برتنے کے موڈ میں تھیں، ذرا سیما سی ہونے لگی۔ خدا نہ کرے ذرا سی بد پرہیزی سے کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی خانسامہ کے ہاتھ کا پکا ہوا بے برکتہ کھانا تھوڑی ہے، اس میں تو میری آپا کے ہاتھ لگے ہیں۔ خیر ہی خیر ہے۔ پلیٹ ہاتھ سے لیے جانے کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے وہ مزے سے چمچے بھر بھر کر منہ میں رکھتے رہے، اور خدا نہ کرے میں کوئی ایسا سیریس بیمار بھی نہیں، یہ تو بس ان ماں بیٹیوں کا فیشن ہے۔ فیشن سمجھتی ہیں آپا؟ بات کے اختتام پر انہوں نے کہا لگاتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ بہن بیچاری کیا جواب دیتی؟ انہیں ان مشکل سوالوں کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ بڑا ہٹ فیشن ہے یہ بھی آپا۔ جب تک گھر میں ملنے جلنے والوں میں چند عجیب و غریب ناموں والی بیماریوں اور مہنگے سے مہنگے اسپیشلسٹوں سے اپائنٹمنٹ کا ذکر نہ ہو، مزہ ہی نہیں آتا۔ پھر یہ ہے کہ ان بیماریوں کے صدقے چیک اپ کے نام پر ایک آدھا فورن کا ٹرپ ہو جائے تو پھر اور واہ واہ۔ اب کے بیلا اور خوشی بھی ہنسنے لگی۔ معلوم نہیں کیا الٹی سیدھی کہے جا رہا ہے۔ خدا سے خیر کی دعا مانگ، کہیں بیماریوں میں بھی مزے ہوئے ہیں۔ یاد نہیں اللہ بخشے اماں کہا کرتی تھیں، بیماری اور مقدمہ دشمن کے پیچھے بھی اللہ نہ لگائے۔ حسنہ جو اپنا یہ صاف صاف اڑائے جانے والا انداز محض اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ اس میں والد محترم انوالو تھے، پھپھو کی بات پر مزید صبر نہ کر سکی، بے اتنائی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کمال ہے، بھلا دشمنوں سے ایسی کیا ہمدردی جو ان کے لیے بھی دعا کی جائے، ہماری بلا سے تو۔ یہ تم نہیں سمجھو گی بیٹا، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی ہے۔ حسنہ کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ بیلا اور خوشی دونوں ہی نے ماموں کی سنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک چھوٹے سے فکر سے حسنہ کی بات کاٹ کر وہ ایک دم ہی سر جھکا کر کسی سوچ میں محو ہو گئے تھے۔ چند منٹ پہلے جو شگفتگی ماحول پر چھا رہی تھی، ماند پڑنے لگی۔ کچھ لو نا حسنہ، تم نے یہ رولز ٹیسٹ کیے؟ بیلا کو اب پکانا آتا جا رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ خوشی نے حسنہ کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہا۔ حسنہ 2 رول پہلے ہی کھا چکی تھیں، مگر اب دل چاہنے کے باوجود تیسرا کھانے کی حامی نہیں بھری۔ خواہ ہی اس کی بات کی تائید کرنی پڑ جاتی۔ کسی دوسرے کی تعریف کرنے کے لیے انہیں بہت ہمت کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوبارہ پلیٹ ٹرے میں رکھ کر وہ یوں ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ابھی تک کھانے پینے سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ بیلا نے چند ماہ قبل ہی کسی فرم کو جوائن کیا تھا۔ حسنہ کو یاد آئے تو پوچھ بیٹھی، کتنے پیسے مل جاتے ہیں تمہیں؟
کچھ بچاتی بچاتی بھی ہو یا سارے ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ بیلا نے سچ سچ بتا بھی دیا، مگر ان کے لیے ذرا متاثر کن نہیں تھا۔ اتنے سے پیسوں کے لیے سارا دن کی خواری کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے حسنہ آپا، ورنہ آج کل جو بے روزگاری کا عالم ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہاں خیر یہ تو ہے، تم لوگوں کے خرچے ہی کون سے زیادہ ہوں گے، نہ نوکروں کی تنخواہیں، نہ بجلی اور فون کے بھاری بل، نہ ہی کوئی سوشل لائف۔ حسنہ خلاف عادت بیلا کی بات سے فوراً ہی متفق ہو گئی۔ انہیں دراصل اس بات سے بڑی طمانینت محسوس ہوئی تھی کہ بالواسطہ طور پر ہی صحیح ان کی کلاس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اگلے چند منٹ انہوں نے اپنے مزید بے تکے خرچوں کی تفصیل سنائی، جن کے متعلق بیلا اور خوشی دونوں کو پورا یقین تھا کہ ان کے بغیر زندگی زیادہ سہولت سے گزاری جا سکتی ہے۔ ایک لمبا دباچہ سب نے بہت صبر کے ساتھ سنا، اپنے طور پر سب کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کر لینے کے بعد جب وہ خاموش ہوئیں تو بے حد مایوسی ہوئی۔ وہاں چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ وہی عالم بے نیازی تھی جو ہمیشہ جان جلانے کا سبب بنتی تھی۔ اوپر سے پھپھو کی دعائیں، خدا میرے بھائی کو اور بہت کچھ عطا کرے، سب اللہ کی رحمت کے طفیل ہے۔ حسنہ کی سمجھ میں یہ گھرانہ کبھی نہ آیا تھا، نہ کبھی جھنجھلاہٹ، نہ تناؤ، نہ حسد، نہ ہرس۔ معلوم نہیں یہ واقعی اتنے پرسکون تھے جتنے نظر آتے تھے، یا محض پرسکون دکھائی دینے کی اداکاری میں مصروف تھے۔ جو کچھ بھی تھا، یہ نرم و ملائم رویے انہیں اگلے کئی دن تناؤ میں رکھتے۔ اندر کہیں اپنا آپ چھوٹا، بہت چھوٹا محسوس ہوتا۔ ماموں کسی چھٹی پر سارے دن کے لیے آئیے نا، مومانی کو لے کر۔ خوشی کو ماموں کا یوں خاموش خاموش سا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت اجنبی سے انداز میں حسنہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ خوشی کی بات پر ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤں گا بیٹا، ضرور آؤں گا۔ حسنہ نے انہیں اٹھتا دیکھا تو خود بھی فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ چلتے ہوئے انہوں نے خوشی کی بیٹی کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑانا چاہے تو وہ منع کرنے لگی۔ نہیں نہیں ماموں، پلیز، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے اس کو اتنے سارے پیسوں کا، آپ سمجھیں تو۔ مگر ان کی شفقت بھری ڈانٹ کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ حسنہ اس قسم کی ڈرامے بازی کا ذکر امی سے کئی بار سن چکی تھی، سو ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے آگے بڑھ گئی۔ خوشی کو بڑی شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ بالکل گیٹ پر پہنچ کر ماموں کو فصیح کا خیال آیا، کیا روز ہی یونیورسٹی سے مغرب کے بعد آتا ہے؟ خوشی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سوال کا جواب بہتر تھا کہ وہی دے دیتی، مگر بیلا کو شاید احساس نہیں ہوا۔ اس نے شام کو ایک نیٹ کیفے میں جاب کر لی ہے ماموں، کھانا کھاتے ہی وہاں چلا جاتا ہے، پھر واپسی میں تو رات ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے سادگی کے ساتھ صحیح صورتحال بیان کر دی۔ ماموں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ شکایت بھری نگاہیں بہن پر تھیں، جو بیچاری بہانہ بنانے کے فن سے بھی ناواقف تھی۔ بس وہ ویسے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا، اب شام کو کرے بھی تو کیا کرے، ہر وقت تو پڑھا بھی نہیں جا سکتا نا، منع کر دوں گی میں، تم فکر مت کرو۔ بیلا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ضرورت کو شوق سے تشبیہ دی جانے کی اصطلاح اپنے گھر میں پہلی بار سنی تھی۔ پچھلے مہینے میں کئی خرچ ایک ساتھ آ گئے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے فصیح نے اپنے ٹائٹ شیڈول میں اس شوق اور خوشی نے چند ٹیوشنز کا اضافہ کیا تھا۔ مجھ سے کیوں اتنی غیریت برتتی ہیں آپا؟ جاب ہی کرنی تھی تو میری فرم میں بھی کر سکتا تھا، مگر آپ نے نہ تو بیلا کو وہاں آنے دیا اور نہ… بیلا کو اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا، سو فوراً ہی اس نے اماں کی مدد کی ٹھانی، ماموں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اس کی تعلیمی قابلیت ماموں کی فرم کے لیے اور ماموں کی فرم اس کے لیے قطعی ناموزوں ہے، اور یہ کہ جب کبھی اسے یا فصیح کو ضرورت محسوس ہوئی وہ فوراً انہی کے پاس آئیں گے۔ اسے پورا زور انہیں پر صرف کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کی بات کا کتنا یقین کیا اور کیا بھی یا نہیں، اس کا اندازہ فی الحال نہیں ہو سکتا تھا۔ حسنہ باہر گاڑی میں بیٹھی تھی اور یقیناً ان کی ہدایت پر ڈرائیور گیٹ پر یاد دہانی کے لیے آ کھڑا ہوا تھا۔ ماموں الجھے الجھے سے گاڑی میں جا بیٹھے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو بیلا، ایک تو وہ ویسے ہی بیوی بیٹیوں کے ہاتھوں عاجز ہیں، یہاں سے تو کم از کم کوئی بوجھ دل پر نہ لے کر جائے۔ گیٹ بند کر کے واپس اندر آتے ہوئے بیلا کو اماں کی تنبیہ سننی پڑ گئی۔ بیلا کو معلوم تھا کہ وہ ماموں کی مدد لینے سے کیوں گریزاں رہتی ہیں، سو ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یتیموں کی سرپرستی سے ہی دل نہیں بھرتا ہمارے میاں کا، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ثواب کما رہے ہیں۔ یہ مومانی کا فیورٹ جملہ تھا جسے وہ خاندان میں اکثر دہرایا کرتی تھی، اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ کیے بغیر کہ ان یتیموں میں سے کوئی ان کے قریب بھی موجود ہے اور ان کی زبان سے اگلا زہر اس کی روح کو نیلا کرتا جا رہا ہے۔ بیلا اکثر سوچتی تھی کہ مومانی کو کیا اللہ میاں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ بیلا، تمہاری چائے بنی نہیں اب تک؟ خوشی آپا پلیز میری شرٹ ذرا پریس، لگتا ہے آج بھی پوائنٹ مس ہونا ہے۔ ارے یہ نمرہ کو آج اٹھانا نہیں ہے، نمرہ کا لنچ باکس، اوف۔ ہر صبح یہ افراتفری اسی طرح عروج پر ہوتی تھی، ہر ایک کو جلدی ہوتی اور کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیلا کی ڈیوٹی ڈبل تھی،
اسے نمرا کی بھی فکر کرنا پڑتی تھی۔ نمرا سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اس کے کاموں کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی، خوشی پر بھی نہیں۔ اب آفس جا کر یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں انتظار میں ہی بیٹھی رہ جاؤں اور تم وہی اپنے ٹائم پر ہی آؤ۔ اماں نے آخر اسے کچن میں جا پکڑا۔ بیلا نمرا کا سینڈوچ اس کے لنچ باکس میں رکھ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر پل بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ کیا یاد رکھنا تھا بھلا؟ کوئی اور وقت ہوتا تو اماں اس کے بھلکڑ پن کو سراہے بغیر نہ رہتی، مگر اس وقت کسی اضافی بات کے لیے ذرا بھی وقت نہیں تھا، سو فوراً ہی صرف یاد دہانی کرا دی۔ شہناز کی طرف جانا ہے میں نے، تمہیں بتایا تو تھا رات کو کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں چلیں گے نا آج، میں آ جاؤں گی جلدی۔ خوشی آپا سے بھی کہہ دیجیے گا، اس نے انہیں فوراً اطمینان دلایا۔ خوشی نے برآمدے میں کھڑے کھڑے یہ تفریحی پروگرام سنا تو وہیں سے اپنی عدم شمولیت کا اعلان کیا۔ میں نہیں جا سکتی کہیں، بچوں کی ٹیوشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس کہہ دیا نا۔ پھر وہی بیکار کی ضد، بس نہیں جانا مجھے۔ اچھا کیوں نہیں جانا چاہتی؟ ذرا سچ سچ بتاؤ۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جھوٹ سچ کی کیا بات ہے اس میں؟ ویسے بھی گھر پر کسی کو تو رکنا بھی چاہیے۔ خوشی کہتی ہوئی فوراً ہی اندر چلی گئی۔ بیلا نے جو اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کے خیال سے اپنا یہ قیمتی منٹ ضائع کیا تھا، اس کے ہاتھ ایک بار پھر کچھ نہیں آیا۔ اسے کچھ یوں ہی وہم سا ہوتا تھا کہ خوشی آپا کا شہناز خالہ کے گھر جانے سے ہمیشہ گریز کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ اس وہم کے پیچھے وہ چند باتیں تھیں جو چند سال پہلے بڑے دبے دبے انداز میں اٹھی اور پھر یوں ہی ختم بھی ہو گئیں۔ اب کوئی ان کا بھولے سے ذکر بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ اب تو ان کے ذکر سے نقصِ امن کا خطرہ لاحق ہونے کا پورا انتظام ہو جانا تھا۔ پوری کوشش کر کے وہ دوپہر کو جلدی نکل آئی۔ گو یہ جاب پرائیویٹ تھی، لیکن ماحول بےحد اچھا تھا، کولیگز مخلص اور تعاون کرنے والے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بیلا کو اس کا پورا احساس تھا۔ خوشی کو نہ جانا تھا، نہ گئی۔ بعض باتوں میں وہ اس کی طرح ضد باندھ لیا کرتی تھی۔ بیلا نے زیادہ اصرار کرنا چاہا تو اماں نے اشارے سے منع کر دیا۔ فصیح ٹیکسی لے آیا۔ اماں کے لیے بسوں میں چڑھنا اترنا محال ہوتا تھا، سو وہ اس تجربے سے پرہیز ہی کیا کرتی تھی۔ خوشی آپا بھی کبھی کبھی بالکل سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اب کیا تھا اگر چلی چلتی؟ سارا وقت میرا دھیان بس انہی کی طرف لگا رہے گا۔ بیلا کو بہن کے ساتھ نہ ہونے کا قلق تھا، اور اماں سے شکایت، جو اس پر ذرا بھی زور نہیں ڈالتی تھی۔ بالکل بھی کہنا ماننے کی عادت نہیں ڈالی ہے آپ نے خوشی آپا کو۔ کیوں نمرا، تمہاری ماما کہنا ماننے والی بچی ہیں یا نہیں؟ اس نے پاس بیٹھی نمرا سے رائے طلب کی، جو کھڑکی سے لگی بیٹھی باہر کی رونقوں میں گم تھی۔ اس کی سمجھ میں کیا بات آنی تھی، صرف بیلا خالہ کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت پڑی ہوئی تھی، سو زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیلا ہنس پڑی۔ دیکھا اماں، اس نے چہرہ اماں کی طرف موڑا، مگر دوسرے ہی لمحے سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ اپنی چادر کے کونے سے گیلی ہوتی آنکھوں کو خشک کر رہی تھیں۔ اب اور کیا کیا منوانا ہے اس سے، اپنی زندگی تک تو قربان کر چکی ہماری فرمانبرداری میں۔ ان کا یہ بے حد آہستگی کے ساتھ کہا گیا جملہ ایک پوری کہانی سناتا تھا۔ بیلا انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، مگر اس سے ایک لفظ نہ کہا گیا۔ جن تلخ ترین سچائیوں کو اپنے طور پر وہ سب بھولنے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھے، اور ان کا اشارہ بھی ذکر نہ چھیڑنے کی پالیسی پر گامزن تھے۔ وہ یوں ہی بہت سارے دن گزرنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ نمکین سا پانی بیلا نے حلق میں پھنستے ہوئے محسوس کیا۔ اپنے باہمت ہونے کے بارے میں اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی، مگر پھر بھی نمرا کی پیروی کرتے ہوئے اس نے بھی سڑک پر پھیلے ہوئے ٹریفک میں دل لگانا چاہا۔ آس پاس رونق تھی، گہما گہمی تھی، دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر شاید کچھ بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، شہناز خالہ کا گھر آ بھی جائے۔ اس نے بہت دل سے دعا مانگی۔ خالہ شہناز بہت مزے کی شخصیت تھیں، اماں کی سگی خالہ زاد اور ان کی واحد سہیلی، جن سے ملنے کے لیے وہ آدھ پون گھنٹے کی مسافت اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ واقعی بستر علالت پر تھیں، مگر خدا نخواستہ کسی تشویشناک صورتحال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ فرحت بھابی کی رہنمائی میں جب وہ لوگ ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ مزے سے کٹے ہوئے سیب کی پلیٹ گود میں رکھے کسی انڈین چینل سے آتا کامیڈی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ سرہانے دواؤں کا ڈھیر ضرور موجود تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ جس پھرتی سے اٹھی تھیں، بیلا کو ایک بار سوچنا پڑ گیا کہ آیا وہ لوگ ان کی عیادت کو ہی آئے ہیں یہاں، یا یوں ہی یہ سوشل وزٹ ہے۔ توبہ ہے شہناز، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اماں جو کل دن بھر ان کی طرف سے فکر مند رہی تھیں، مریض کے یہ ٹھاٹ دے کر کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ اچھی بھلی تو ہو۔ شہناز خالہ نے جو بیلا اور نمرا کو گلے لگانے میں مصروف تھیں، پیچھے مڑ کر اماں کو فوراً ہی تنبیہ کی۔ آہستہ، بہوئیں کان لگائے رہتی ہیں میرے کمرے پر، اور یہ تمہیں اچھی بھلی دکھ رہی ہوں گی، اندر سے کتنی کمزوری ہے میں ہی جانتی ہوں۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں شہناز خالہ کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا ہے۔ شہناز خالہ نے انہیں یقین دلانے کی ایک آدھ کوشش کی
اور پھر ہنستے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولی، سمجھا کرو، ان بہوؤں کو ٹائٹ رکھنے کے لیے یہ نہ سمجھ میں آنے والی بیماریاں بڑا کام دیتی ہیں۔ اب دیکھ لو 3 دن میں کیسا گھر کا نقشہ بدلا ہے، ورنہ ایک آ رہی ہے ایک جا رہی ہے۔ میں بیٹھی گھر کی اور بچوں کی چوکیداری کر رہی ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ زمانہ بدل گیا مگر تم وہی کی وہی رہی۔ اماں نے ان کی تھیوری سے اتفاق کیا یا نہیں مگر اپنا مخصوص جملہ ضرور دہرا دیا۔ بیلا کو پتا تھا کہ شہناز خالہ شروع سے ہی ایسی شوخ اور لاپرواہ تھی۔ انہیں اپنی کیئر کرنے کا، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا بھی بے حد شوق تھا، اور اس سارے تضاد کے باوجود وہ اماں کی بہترین دوست تھیں۔ ان سے سب سے زیادہ قریب شہناز خالہ کو خوشی کے نہ آنے کا بڑا افسوس ہو رہا تھا، جس کا اظہار وہ بار بار کر رہی تھیں۔ اماں کو بار بار وضاحت کرنا پڑ رہی تھی۔ فرحت بھابی جوس اور سنیکس کے ساتھ آ گئیں تو دوسری باتیں چھڑ گئیں۔ شہناز خالہ کی چھوٹی بہو نظر نہیں آ رہی تھی، جس پر خود انہیں تشویش ہوئی۔ پتہ چلا کہ سو رہی ہیں۔ مہمان آئے بیٹھے ہیں اور میزبانوں کا یہ حال ہے۔ جاؤ فرحت، اٹھاؤ اسے۔ شہناز خالہ کے چھوٹے بیٹے نے حال ہی میں اپنی پسند سے شادی کی تھی، سو اس قصور کی بنا پر وہ اس کی بیوی کی پکڑ کی فکر میں زیادہ رہتی تھی۔ سجاد بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ بیلا کی یہاں سب سے زیادہ دوستی انہی کے ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے جانے کے خیال سے ہی اسے یہاں آنا اچھا لگتا تھا۔ بس آتا ہی ہوگا۔ آج کل کالجوں میں امتحان چل رہے ہیں، سیکنڈ شفٹ میں کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہوگی۔ شہناز خالہ خاندان کا کوئی مسئلہ نکالے بیٹھی تھی۔ اپنی بات کو بیچ میں روک کر انہوں نے اس کو جواب دیا اور پھر وہیں سے دوبارہ سلسلہ جوڑ رہی تھی کہ بیلا پھر بول اٹھی، خالہ اب سجاد بھائی کی بھی شادی کر دینا، ان سے چھوٹے آگے نکل گئے ہیں۔ شہناز خالہ کے پرمسرت چہرے پر ایک سایہ سا آ کر رہ گیا۔ ایک نظر انہوں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گئیں۔ ہو جائے گی بیٹا، جب وقت آئے گا تو سجاد کی بھی ہو ہی جانی ہے۔ انہوں نے بیلا کو مطمئن کرنا چاہا، پر اب ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی تھی۔ کافی عرصے سے خاندان میں حسن آپا کا نام سجاد بھائی کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ یہ چرچا شروع کس نے کیا تھا، اس کا تو بیلا کو ٹھیک ٹھاک اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال سارے خاندان کی نگاہ میں یہ ایک پرفیکٹ میچ تھا۔ اس حوالے سے وہ کچھ کہنے ہی جا رہی تھی کہ دروازہ کھول کر سجاد بھائی چلے آئے۔ ان کی گود میں نمرہ چڑھی ہوئی تھی۔ اماں اور بیلا سے ملتے ہوئے انہوں نے بھی پوچھ لیا، اور وہ دونوں نہیں آئے، فصیح اور خوشی؟ یہ دوسرا نام انہوں نے ذرا جھجکتے ہوئے لیا تھا۔ میں تو خود یاد کر رہی تھی۔ ایسا کرو سجاد، تم جا کر ان دونوں کو بھی لے آؤ۔ شہناز خالہ نے یہ نیا ہی پروگرام بنایا، جس سے وہ فوراً ہی متفق ہو گئے۔ چلو نمرہ، چل کر تمہاری مما اور فصیح ماموں کو لے کر آتے ہیں۔ اماں اور بیلا دونوں ہی بوکھلا گئیں۔ خوشی ایسے آنے والی ہوتی تو ان کے ساتھ ہی نہ آ گئی ہوتی۔ دونوں ہی نے ایک ساتھ اس کے نہ آنے کے کئی جواز پیش کر دیے۔ سجاد کا کوئی فون آیا تھا، وہ نمرہ کو لیے ہوئے ہی باہر چلے گئے۔ بیلا فرحت بھابی کے پاس جانے کے خیال سے باہر نکل رہی تھی، جب اس نے شہناز خالہ کو کہتے سنا، خوشی مان جاتی تو ہم دونوں ہی کتنے بے فکر ہو چکے ہوتے صفیہ۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی جس کی وہ تفصیل سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ 4 سال پہلے جب خوشی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد صرف اور صرف 10 ماہ کی نمرہ کو لے کر واپس اسی گھر میں آئی تھی، تو اس کی عدت گزرنے کے فوراً بعد ہی اس کے لیے سجاد کا پرپوزل آ گیا تھا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی بیلا کو خوشی کا سخت ری ایکشن یاد تھا۔ اس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ خالی خالی آنکھوں کے ساتھ اس نے اماں سے ہاتھ جوڑ کر یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے لیے یہ باب دوبارہ نہیں کھولا جائے گا، نہ ابھی نہ پھر کبھی۔ یہ سارا قصہ محض 2-3 دن میں ہی تمام ہو گیا تھا۔ اماں اور خالہ شہناز اسی طرح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم رہیں۔ نئی بات صرف حسنہ آپا کے نام کا اضافہ تھا۔ یہ ذکر انہی دنوں شروع ہوا تھا اور خیر سے اب تک اتنا زور پکڑ چکا تھا کہ پچھلے تمام ایشوز کو بالکل ہی دھندلا دیا تھا۔ فرحت بھابی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں اور مینیو کافی پرتکلف تھا۔ بیلا نے احتجاج کیا تو وہ بڑے خلوص سے بولی، کبھی کبھی تو تم لوگ آتے ہو تو کیا چند ایک چیزیں بھی نہ بناؤ؟ دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ گویا روز روز آنے پر آپ ہمیں قطعی لفٹ کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی، ہے نا؟ بیلا کے بالکل سنجیدہ لہجے پر فرحت بھابی نے ذرا چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ بیلا کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود بھی ہنس پڑی۔ بیلا ان کے منع کرنے کے باوجود ساتھ لگی رہی۔ سارا کام بہت جلد ہی سمٹ گیا۔ فرحت بھابی مشکور ہونے لگی، اور ایک وہ حسنہ ہے، آ کر بیٹھیں گی تو مجال ہے کہ اٹھ کر پانی کا گلاس بھی لے لیں، وہیں سے آواز لگائیں گی، میری تو پریڈ کر کر کے ٹانگیں درد کرنے لگتی ہیں۔ حسنہ آپ آتی ہیں یہاں؟ بیلا نے یوں ہی پوچھ لیا۔ لو، ان کا تو روز کا آنا ہے۔ فرحت بھابی فوراً ہی بولی، آئے دن یہی پائی جاتی ہیں، چلیں برداشت کریں، آخر آپ کی ہونے والی دیورانی ہے۔ بیلا کا مذاق انہیں بالکل اچھا نہیں لگا، جس کا اظہار بھی انہوں نے فوراً ہی کر دیا۔ خدا نہ کرے، میرے لیے ایک ہی بہت ہیں،
ان کا اشارہ چھوٹی بھابھی کی طرف تھا جو ابھی تک کمرے سے برآمد نہیں ہوئی تھی، اور اگر کہیں یہ بھی قسمت سے آ گئیں تو میں تو اپنا بوریا بستر باندھ کر شہر کے دوسرے سرے پر گھر لے لوں گی۔ ان کے لہجے سے بیزاری صاف ظاہر تھی۔ بیلا کو معاملے کی سنجیدگی سے بالکل بھی آگہی نہیں تھی، ورنہ وہ ان لوگوں کے اس بے حد ذاتی مسئلے پر مذاق میں بھی اظہار خیال نہ کرتی۔ کام ختم ہو ہی چکا تھا، سلاد کی پلیٹ فریج میں رکھ کر وہ نمرہ کو دیکھنے کے لیے باہر آئی۔ نمرہ سجاد بھائی کے پاس ہی تھی اور بڑے انہماک سے کہانی سننے میں مصروف تھی۔ بیلا کو آتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مداخلت نہ کرنے کا اشارہ دیا۔ بیلا کو مجبوراً قریبی کرسی پر بیٹھ کر خرگوش اور لومڑی کی بقیہ کہانی سننی پڑی۔ دوسری کہانی تیار کرنے کے لیے سجاد بھائی کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم دے کر نمرہ بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ یہی حال ہے اس کا، جس سے فری ہو جائے اسے پھر بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے۔ آپ کو بھی تنگ کر ڈالا اتنی دیر میں۔ سجاد بھائی مسکرا دیے۔ نمرہ تنگ ونگ نہیں کرتی، اور مجھے تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے آج کل کے بچے کس پائے کے بدتمیز ہو رہے ہیں۔ نمرہ تو بہت سیدھی ہے ان کے مقابلے میں۔ اماں کہتی ہیں بالکل خوشی آپا کی کاپی ہے، وہ بھی بچپن میں ایسی ہی احمق ہوا کرتی تھی۔ بیلا کی تائید پر وہ زور سے ہنس پڑے۔ تو اب کون سا فرق پڑ گیا ہے ان میں؟ بہت برا مانیں گی اگر آپ کا ریمارک سن لیں۔ وہ بدستور مسکراتے رہے۔ ایک روشن اور ملائم سا تاثر ان کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ بیلا نے اتنی شفاف آنکھیں کم ہی دیکھی تھیں جتنی کہ ان کی تھیں۔ حسنہ آپا جیسی نکچڑی اور مغرور خاتون یقیناً سجاد بھائی جیسے پیارے شخص کے قابل نہیں ہے۔ یہ خیال اسے پہلے بھی کئی بار آیا تھا، اس وقت بھی آیا، مگر سارا خاندان آج کل جیسے لٹ لیے اسی شاندار آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کوشاں تھا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے فرحت بھابی کے خوشگوار خیالات سے آگہی نہ ہو گئی ہوتی تو وہ شاید سجاد بھائی سے کوئی چھوٹا موٹا مذاق کر جاتی، مگر اس وقت حسنہ آپا کے ذکر سے سخت پرہیز کرتے ہوئے وہ دوسری طرف آ گئی۔ بہت دن ہو گئے آپ نے ہماری طرف چکر نہیں لگایا، میں دراصل ناراض ہوں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے اطلاع دی۔ بیلا مسکرا دی، ان کی ناراضی کی وجہ اسے یاد آ گئی تھی۔ سجاد بھائی چند ایک دفعہ نمرہ کو ویکینڈ پر اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے۔ خوشی اس بات کو معمول کا حصہ بننے نہیں دینا چاہتی تھی، سو اس نے نمرہ کو روکنا شروع کر دیا تھا۔ خوشی آپا کی بات کا برا مت مانا کریں سجاد بھائی، وہ یہی کہہ سکی۔ سجاد بھائی کچھ نہ بولے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھانے لگی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے رات کی رانی ایک بڑے جھاڑ کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے نے اس کی خوشبو کمرے میں پھیلا دی۔ میں نے خوشی کی کسی بات کا کبھی برا نہیں مانا ہے بیلا، وہ کسی سوچ سے ابھر کر بولے تھے۔ بیلا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے انہیں دیکھ کر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے گرد ٹھنڈی اجلی روشن کرنوں کا حصار کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، سارا وجود، سارا اطراف ایک ہی تاثر میں ڈوبا لگتا۔ جگمگ جگمگ۔ آج پھر کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ملاقات بے حد مختصر رہی۔ ان کی انٹری اینڈ کھانے کے ٹیبل پر ہوئی، اور کھانا کھاتے ہی وہ لوگ واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رستہ اچھا خاصا تھا اور شہناز خالہ کسی طور بھی انہیں اکیلے بھیجنے پر راضی نہیں تھی، سو سجاد بھائی چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ رستہ بس یوں ہی کٹ گیا۔ زیادہ تر اماں اور سجاد بھائی ہی باتیں کرتے رہے۔ نمرہ ہوا کے دو چار جھونکے لگتے ہی سو گئی تھی، اور بیلا اپنی ہی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھی۔ سجاد بھائی، کیا آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ اس غیر متوقع پوچھے گئے سوال پر انہوں نے پہلے تو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی بیلا کو ایک نظر دیکھا، اور پھر اطمینان سے مور کاٹتے ہوئے بولے، نہیں بھائی، بہت زیادہ کی ہمیں کیا توفیق۔ ہاں، پانچوں وقت کی نماز ضرور ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، بیلا کو تھوڑی مایوسی ہوئی۔ نماز تو خیر سبھی پڑھ لیتے ہیں، فرض جو ٹھہری۔ کیوں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ ٹال گئی، مگر اندر کی الجھن باقی تھی۔ کوئی بات تھی ضرور جو اس سے مس ہو رہی تھی۔ گیٹ فصیح نے کھولا۔ خوشی کے اکیلے پن کی بنا پر وہ آج اپنے کیفے پر نہیں گیا تھا۔ سجاد نمرہ کو کندھے سے لگائے کھڑے تھے۔ اسے لیے ہوئے اندر آئے تو سامنے والے کمرے سے خوشی نکل کر آ رہی تھی۔ لائیں مجھے دیں، میں اسے لٹا دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر نمرہ کو لینا چاہا، مگر انہوں نے انسنی کر دی۔ مجھے بتاؤ یہ کہاں سوتی ہے؟ وہ بالکل سنجیدہ تھے۔ خوشی تھوڑا سا بوکھلائی۔ وہ یہاں ادھر اس کمرے میں لٹا دیں، بیلا کے پاس سوتی ہے یہ۔ اس کی نیند کا ٹائم ہو جائے بس پھر اس سے بالکل جاگا نہیں جاتا۔ اب دیکھیں خواہ مخواہ آپ کو تکلیف۔ وہ نمرہ کو آرام سے بستر پر لٹا چکے تھے اور خوشی کے اس رسمی سے انداز پر دبے دبے سے غصے کا شکار ہو رہے تھے۔ رہنے دو بس، انہوں نے جس انداز میں بات کاٹی تھی وہ خاصا جارحانہ تھا۔ میری تکلیفوں کا تو جیسے بہت خیال کیا ہے تم نے۔ خوشی کے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، اور جو تھا وہ 4 سال پہلے دے چکی تھی۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر فریج کے پاس بیلا کھڑی پانی پی رہی تھی۔ اس نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے پوچھا، چائے چلے گی سجاد بھائی یا کچھ ٹھنڈا لیں گے؟ چائے، صرف چائے، انہوں نے اس کے جواب میں کہا، اور پھر بہت مدھم مگر مضبوط لہجے میں خوشی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ایک بات یاد رکھنا خوشی، میں نے ہار نہیں مانی ہے،
اور مانوں گا بھی نہیں۔ خوشی کی نظریں یوں ہی فرش پر کچھ ڈھونڈتی رہیں۔ سجاد نے سامنے والے کمرے میں پہنچ کر پیچھے دیکھا تو اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اندر کیا کر رہی ہوگی اس کا اندازہ بھی اچھی طرح تھا، مگر کیا کرتے؟ کچھ عرصے سے اسے دیکھ کر یوں ہی غصہ آنے لگتا تھا۔ معلوم نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، نہ صورت نہ شکل، اوپر سے مزاج دیکھو۔ ہم تو ترس کھانے میں مارے گئے، ورنہ ہمارے بھائی کے لیے تو لوگ خود اپنے منہ سے کہہ رہے تھے۔ بنا آواز کیے مکفل دروازے کھلنا شروع ہوئے۔ یہ یوں ہی چپ چاپ کھلا کرتے تھے، سنسان دھوپ بھری دوپہروں میں یا رات کے پچھلے پہر جب اچانک نیند ٹوٹتی، اسے وہ کھلے ہی ملتے، اور پھر وہ اسی تکلیف دہ سفر پر روانہ ہو جاتی جسے نہ دہرانے کا عہد خود سے اس نے سینکڑوں بار کیا تھا۔ خوشی آپا، باہر سے بیلا نے جھانکا۔ آؤ چائے پی لو، سجاد بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ پھر شاید اسے نمرا کے پاس لیٹا دیکھ کر اسے فکر سی ہوئی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خوشی کو خود کو کمپوز کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی۔ بیلا پاس چلی آئی۔ کچھ نہیں، بس ذرا نمرا نیند میں ڈر رہی ہے، اس لیے اس کے پاس لیٹ گئی ہوں۔ اچھا پھر مت اٹھو، میں تم کو یہیں چائے لا دیتی ہوں۔ بیلا نے بالکل بھی اصرار نہیں کیا۔ نمرا کے لیے وہ یوں ہی حساس ہوئی رہتی تھی۔ خوشی کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے کی ہدایت کرتی ہوئی وہ واپس چلی گئی۔ اتنا سارا کاٹ کباڑ دے کر ہمارے گھر کا تو حشر ہی کر دیا۔ پہلے کیسا اچھا لگتا تھا، کھلا کھلا، جب چاہو سارا گھر دھو ڈالو، اب تو کوئی کونا خالی نہیں نظر آتا۔ کسی نے بہت زور سے یہ جملہ ایک بار پھر دہرایا۔ اماں کے بے حد جتن کے ساتھ دیے گئے بھاری جہیز پر وہ جتنے سال اس گھر میں رہی شرمندہ ہوتی رہی۔ دکھاوے کا شوق کیسے پورا ہوتا؟ اپنی واہ واہ بھی تو کرانی تھی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنی معمولی شکل کی بیٹی کو سسرال میں اہمیت بھی مل جاتی ہے۔ وہ جہاں آئی تھی وہاں ڈھیر ساری رشتہ داریاں تھیں، ریشم کے دھاگوں کی طرح آپس میں الجھی ہوئی۔ ایک ایک شخص کے دوسرے سے تین تین رشتے بنتے تھے۔ اسے کبھی اتنی فرصت نصیب ہی نہیں ہوئی کہ وہ انہیں سمجھ سکتی، اور سمجھ کر بھی کیا کرنا تھا؟ اسے تو سب نے ہی ایک رشتہ باندھ لیا جو حسد اور حقارت سے گندھا ہوا تھا۔ وہ اب تک نفرت ہی کو سب سے تکلیف دہ جذبہ سمجھتی چلی آئی تھی۔ حقارت کو سہنے کی ذلت سے انہی دنوں میں آشنا ہوئی تھی۔ الفاظ اور رویوں کی ستم گری کس طرح روح کو کچل کر رکھ دیتی ہے، یہ تجربہ اسے اس چار دیواری میں گزرنے والے پہلے 24 گھنٹوں میں ہی بخوبی ہوا، جسے اگلے چند سالوں کے لیے اس کے گھر کا احساس ملا تھا۔ بارات کے کھانے اور سلامی کی رقم میں رہ جانے والی کسر سے لے کر جہیز میں آئے سامان اور اپنی شکل و صورت تک پر دبے دبے اور بآواز تبصرے سن لینے کے بعد بھی وہ اسی شخص کے حوالے سے کچھ مختلف برتاؤ کی امید لیے ہوئے تھی جسے تقدیر نے اس کا شوہر بنایا تھا۔ کچھ نہ کچھ اچھا تو سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ پلو سے بندھی اس تسلی کے سہارے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ باہر مچا گل گپاڑا ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ وہ سارا خاندان تیز آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا، اور خاندان بھر کے سارے ایشوز کو شاید آج ہی ڈسکس کرنا بھی ضروری تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا جب موصوف کی آمد ہوئی۔ اپنے کمرے میں اسی فالتو چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ پہلے الماری اور پھر واش روم میں گم رہے۔ اس کے بعد بڑی بیزاری سے بیڈ پر تشریف رکھتے ہوئے گویا ہوئے، تمہارے گھر والوں کو اگر اتنا پیسہ خرچ کرنا تھا تو اس طرح ضائع کرنے کی بجائے کیش ہی دے دیا ہوتا، جو کام بھی آتا۔ کاروبار میں ویسے ہی گھاٹا جا رہا ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے شاید اس امید پر کہ دوسری طرح سے اپنی اس کوتاہی پر معذرت کے دو الفاظ کہے جائیں گے، وہ ذرا رکا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہارے ابا اتنا مال چھوڑ کر مرے ہیں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، جو کچھ کرنا ہے ماموں ہی کریں گے۔ یہ رشتہ ممانی کے تگ و دو کا نتیجہ تھا، اس لیے ماموں کے حوالے پر اسے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، یوں ہی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اور یہ اتنا فضول میک اپ آئندہ نہ دکھوں میں۔ ہمارے خاندان کی ساری عورتیں ہنس رہی تھیں کہ کیا دلہن آئی ہے، میرا تو دل ہی مر گیا ہے۔ خوشی نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس عام صورت شخص کی شکل دیکھی۔ چند روز ہی پہلے ایک دھندلی سی پرانی تصویر دکھاتے ہوئے ممانی نے اس سے کہا تھا، دیکھو خوشی، میں تو کرتی ہوں صاف اور سچی بات، باپ تمہارے سر پر نہیں، اور چھوٹا بھائی اور یہ چھوٹی موٹی ٹیچری جو تم کر رہی ہو، اس سے تو گھر کے بل بھرنا بھی محال ہے۔ زبیر احمد کے گھر تمہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم روپے پیسے کی کمی زندگی بھر نہیں ہوگی۔ سمجھداری سے کام لو اور اپنی ماں کا بوجھ ہلکا کرو۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد یہ رائے لینے کی فارمیلٹی بھی پوری ہوئی۔ زندہ رہنے کی جو تھوڑی بہت رمق اتنی باتیں سن لینے کے بعد بھی ڈٹائی سے ابھی تک دل میں کہیں باقی تھی۔ اس ایک نگاہ کے اٹھنے کے ساتھ وہ بھی رخصت ہوئی۔ گھبرا کر دوسرے ہی پل وہ اپنی نگاہیں جھکا چکی تھی، مگر اس مختصر ترین پل کا طلسم غضب کا اثر انگیز تھا۔ جس خوشی کو وہ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جانتی پہچانتی چلی آ رہی تھی، وہ بڑی خاموشی سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے اسی پل سر جھکائے رخصت ہوئی۔ اور اب یہ بھاری کامدار سوٹ اور زیورات پہنے جو لڑکی بیڈ پر بیٹھی رہ گئی تھی، وہ محض خانہ پوری کے لیے تھی۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ
جن کی طرف دیکھتے ہوئے زندگی خود بہت شرمندہ شرمندہ سی ہوتی ہے، مگر انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں رہتی، بس جیے چلے جاتے ہیں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، اس کی ماں اور اس کی بیوی، بہت سارے حوالوں کے ساتھ، اور خود کہیں بھی نہیں۔ خوشی بھی بس کھانا پوری کے لیے وقف ہوئی، اب کچھ اچھا برا لگنے کے اظہار کی اجازت تھی نہ حوصلہ۔ اسی رات اپنے اظہار ناپسندیدگی کے بعد زبیر احمد نے 4 طلائی چوڑیوں کا باکس اس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ اطلاع بھی دے دی کہ وہ ان کی پہلی منگیتر کی اترن ہے، بڑی مشکل سے واپس لی ہیں ان لوگوں سے، 3 سال تک خوب پہنی اس نے، منگنی پر فرمائش کر کے، خود میرے ساتھ جا کر پسند کر کے خریدی تھی، کیا لڑکی تھی، وہ تو اس کا ایک کزن نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا شارجہ سے، اور سارا کام خراب ہو گیا۔ خوشی کو اس اندیکھی لڑکی کی قسمت پر پوری طرح رشک محسوس ہوا، اور ان چوڑیوں کو اس نے کبھی بھی ہاتھ میں نہیں ڈالا۔ پچھلی منگیتر سے انہیں واقعی عشق تھا یا کیا کہ کچھ وقت انہوں نے اسی کی مدح سرائی کی، چند منٹ خاموشی کے گزرے تو پتہ چلا کہ وہ تکیہ سے ٹیک لگائے لگائے سو چکے ہیں۔ وہ آہستگی سے اٹھی، سارا زیور اتار کر دراز میں ڈالا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سارے شیشے میں خود کو دیکھا تو تھوڑی سی حیرانی ہوئی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور پھر بھی روانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گئی۔ اب جو نامعلوم مدت تک کے لیے یہ آزمائشی دور شروع ہوا تھا، اسے گزارنے کے لیے کسی اور شے کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی بے حسی کی۔ خوشی کو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ بے حسی اس قدر کارآمد چیز ہوتی ہے تو وہ ضرور یہاں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پریکٹس کر کے آتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ زبیر احمد کے بارے میں وہ آج بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ صورت کے زیادہ برے تھے یا مزاج کے۔ وہ خود کو اندر سے بڑی ہمت دلاتی، لڑکیاں اس سے بھی برے حالات میں رہتی ہیں، گویا ابھی بھی کچھ نہ کچھ کسر ضرور باقی ہوگی، مگر وہ ایک جھٹکے سے یہ بھرم بھی دن بھر میں 360 بار توڑ ڈالتے۔ اس کی ساس کو گھر میں مجمع لگائے رکھنے کا شوق تھا، اور ان عورتوں کا قصہ بھی عجیب تھا۔ صبح ذرا ڈھلنا شروع ہوتی اور وہ اس ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی، خاندان بھر کی باتیں سینکڑوں بار دہرا دہرا کر وہ سب بور ہو چکی تھی، اور اب ساری ایکسائٹمنٹ اور انہیں خوشی کے ساتھ زبیر احمد کے برتاؤ کو دیکھنے اور انہیں اندازے لگانے میں ملتی۔ آئے ہائے، نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہ زیور، بس نام ہی کی خوشی آئی ہے بیچارے زبیر کی زندگی میں۔ آپا جی، کہیں کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تمہاری بہو کے ساتھ؟ دماغ ہی نہیں ملتے اس کے تو۔ اگر جو کہیں زبیر احمد قریب ہی موجود ہوتے تو فوراً ہی کسی نہ کسی بہانے اس کے دماغ کو درست کرنے کا فریضہ انجام دے ڈالتے۔ وہ میرے آسمانی قمیض شلوار پر استری نہیں کی، انہیں لازماً کوئی نہ کوئی کام یاد آتا جو کہ اتنا غیر اہم ہوتا کہ اسے فوری طور پر یاد بھی نہیں آتا۔ کون سا آسمانی سوٹ؟ ان کی الماری میں کم از کم بھی درجن بھر شلوار قمیض کے سوٹ استری ہوئے لٹکے رہتے تھے، تو وہ پوچھ بیٹھنے کی غلطی کر ڈالتی، یاد کیوں آئے گا؟ پیٹ بھر کر کھانے کو جو مل رہا ہے، صبح شام جوتے پڑے تو عقل ٹھکانے پر رہتی ہے۔ پہلی بار جب انہوں نے ان ساری چسکا لینے والی عورتوں کے بیچ بے حد حقارت سے اسے یہ جملہ کہا تو وہ اس کی شادی کا چوتھا روز تھا۔ اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ خوشی بالکل گنگ رہ گئی، ان 3 دنوں میں ان کے منہ سے اس سے کہیں زیادہ گھٹیا باتیں سن چکی تھی اور سہ بھی چکی تھی، مگر یوں سب کے بیچ بیٹھ کر ذلت کے جوتے کھانے کی اذیت ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود کیا وہاں سے اٹھتی، کافی دیر تک تو اس کی نگاہ تک نہیں اٹھی۔ ان سب عورتوں کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمکتا تمسخر دیکھنے کے لیے اسے نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سارے مجمع میں کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا، اور وہ جو اپنے تھے وہ اس بھاری بوجھ سے فراغت پا کر فی الحال چین کی بانسری بجانے میں مصروف تھے۔ ان کے اطمینان کو غارت کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں اور ماموں دونوں ہی کو وہ ہمیشہ بہت خوش نظر آتی۔ جو خدشے وصف سے انہیں دل میں اٹھتے محسوس ہو رہے تھے وہ خود بخود ختم ہونے لگے۔ اماں ممانی کی مزید شکر گزار رہنے لگیں۔ صرف بیلا تھی جو ان دنوں نئی نئی فرسٹ ایئر میں آئی تھی اور اس مس میچ پر حسب توفیق احتجاج کر چکی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے تو ممانی نے بہت اصول بنا رکھے ہیں، معیار پر کوئی مشکل سے ہی پورا اترتا ہے، اور خوشی آپا کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ظلم ہے اماں۔ اماں کو بھائی پر اعتبار تھا اور بھائی کو اپنی بیوی پر، اعتبار دونوں ہی کا ٹوٹا، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اماں نے خدا کی رضا کہہ کر بھائی کو جب ہی معاف کر دیا، مگر خود کو کبھی معاف نہ کر سکی، اور ماموں نے نہ ممانی کو معاف کیا اور نہ خود کو۔ لوگ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، یہاں یہ تکلف بھی نہیں برتا گیا۔ جب اس خالی ڈھنڈورا پڑے گھر کا ہر کونا اس کے جہیز کے سامان سے سج گیا تو زبیر احمد کی بہنوں کو اپنی کم مائگی کا احساس ستانے لگا۔ کسی کی زندگی سی ڈی پلیئر اور واشنگ مشین کے بغیر جہنم میں گزر رہی تھی، اور کسی کے لیے آنے والی تقریب میں فیروزے کے سیٹ کا نہ پہنا جانا نہ کٹنے کا سبب بننے والا تھا۔ لے جاؤ جو دل چاہتا ہے، تمہارے بھائی کا گھر ہے، یہ سالی کیا قبر میں لے کر جائے گی؟ بات بات پر گالی دینا ان کے گھرانے کا کلچر تھا۔ بہنیں خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹتیں، انہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملتے، ایک من پسند چیز پانے کا اور دوسرا بھائی کا اپنی بیوی کو کس کر رکھنے کا۔
खुशी यूं ही लापरवाह सी देखती रही। हकीकत में उसे ये बातें अब बेहद मामूली लगती थीं। बेजान मादी चीज़ों के लिए इन लोगों के हिर्स और तगोदो पर उसे सिर्फ हैरानी होती। या अल्लाह! कुछ लोगों के लिए क्या ये दुनिया इस कदर चाहे जाने लायक चीज़ है? ज़ुबैर अहमद को असली और गहरा इश्क बस एक ही से था, और वो था पैसा। पैसा कमाना और उसे जमा करना। उन्हें इन दोनों बातों में कमाल की महारत थी। जहाँ पैसा कमाने के उन्हें सैकड़ों गुर आते थे, वहाँ बचत के हज़ारों रुपयों को खर्च करना उनके लिए किसी बड़े अज़ाब को झेलने के बराबर होता। अलबत्ता नोट गिनने में उन्हें बड़ी लज़्ज़त महसूस होती। खुशी को मैके जाने की खुली आज़ादी भी महज़ इसीलिए दी हुई थी कि इसी बहाने एक शख़्स का खाने का खर्च बच जाता था। बल्कि अक्सर उसकी सास भी साथ हो लेती, जो वापसी में कुछ न कुछ साथ भी बंधवा लाती। वो अगले दिन काम आ जाता। उनके घर का वाहिद बड़ा खर्चा खाना था। खाना खाना मजबूरी थी। इतने वली नहीं थे कि पेट पर पत्थर बांध सकते। खुशी की सबसे ज़्यादा कमबख्ती इसी मद में आती। बगैर घी और मसालों के लज़ीज़ खानों की तरकीब अगर कहीं से मिल सकती तो शायद वो अपनी जान देकर भी हासिल कर लेती। मालूम नहीं हथेली में सुराख है क्या? हमारे घर की तो खैर बरकत ही उड़ गई। जब से ज़ुबैर अहमद की शादी हुई है, जब देखो ये ख़त्म वो ख़त्म। मेरा बेटा कमा कमा कर हलकान हुआ जा रहा था। उन बरसों से जिस विमेंस फोरम की वो चेयरपर्सन बनी बैठी थी, मारे हमदर्दी के बेताब हो जाता। उनका बस चलता तो ऐसी नहूसत की मारी बहू को धक्का देकर घर तो क्या गली से भी बाहर कर देती। पूरे 5 साल उसने कोई 1-2 पैसा भी ऐसा हाथ में नहीं पकड़ा जो ज़ुबैर अहमद ने उसे उसके साथी खर्च के लिए दिया हो। उसके काम वही छोटी-मोटी टीचरी ही आई, जिसकी मुमानी के नज़दीक ज़रा औकात नहीं थी। अपनी बिल्कुल ज़ाती ज़रूरियात पर बहुत किफ़ायत से थोड़े से पैसे खर्च करके बाकी वो इसी घर के चूल्हे में झोंक देती, मगर फिर भी खुलासी ना हो पाती। सलीकामंद औरतें पैसा-पैसा जोड़कर शौहर के हवाले करती हैं, और ये औरत इससे बस खर्च कराए जाओ, यही हुनर आता है। बादशाह को भी साली एक दिन में कंगाल कर देती। वो सारे घर में चिल्लाते फिरते ताकि कोई भी उस सिपासनामा को सुनने से महरूम न रहे। खुशी जहाँ होती वहीं जम जाती। सफाई में कहे जा सकने वाले अल्फाज उसके अंदर शोर मचाते रहते, मगर खुशी ने जवाब देने की हमाकत कभी नहीं की। जुमला नाजरीन को उसकी ये पॉलिसी बहुत बोर करती। खुशी जानती थी कि सिर्फ यही एक वाहिद तरीका था जिस पर कारबंद रहकर इस घर में गुजारा किया जा सकता था, और वो गुजारा ही कर रही थी। वो सबसे मेरे पुराने कारोबारी साथी हैं। अगर 2 मिनट उनसे खैर खैरियत पूछ लेती तो क्या शान घट रही थी? ज़ुबैर अहमद के कहने पर वो इन बेहंगम मर्दों के बीच जाकर चाय की ट्रे टेबल पर रख आई थी। वो बिल्कुल सर पर खड़े होकर जवाब तलबी कर रहे थे। उनकी बड़ी-बड़ी सुर्ख आँखों से उसे बहुत खौफ आता था। बमुश्किल हलक में से थूक निगलते हुए उसने सफाई देने की शायद पहली और आखिरी कोशिश की। वहाँ सारे मर्द थे। अच्छा नहीं लगता। एक तू ही तो हसीना रह गई है सारे शहर में, तो लोग तुझे देखने के लिए बैठे हैं। बकवास करती है आगे से। वो हस्बे आदत चीखना शुरू हुए। जिन-जिन को अभी तक आगाही नहीं हुई थी, वो भी उसकी औकात से आगाह हो गए थे। वो हसीना थी या नहीं, मगर इस सारे सर्कल में पाई जाने वाली जाहिल औरतों में मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आती थी, और इस इंतहाई दर्जे की बदनसीबी को झेल लेने के बाद भी उसकी दिलकशी और इनफरादियत बरकरार थी। ज़ुबैर अहमद अपने खालिस मर्दाना सर्कल में उसे एजाज़ तमगे की तरह साथ रखने की कोशिश करते, ये सोचने की ज़हमत किए बगैर कि इसके क्या नताज निकल सकते हैं। खुशी को ऐसे मौक़ों पर वो इंतहाई अहमक दिखाई देते, मगर वो अहमक भी नहीं थे। उसकी तस्दीक भी एक रोज़ हो गई। वहाँ ड्राइंग रूम में अज़ीज़ आया बैठा है। मेरे ऊपर 3 लाख का कर्ज़ा हो चुका है इसका। मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ, तुम ज़रा तरीके से बात करो, उससे कि हमें 6 माह का वक़्त और दे दे। वो उस बेहमीयत शख्स की शक्ल देखती रह गई। जाओ ना, और कभी बालों में ब्रश भी फेर लिया करो। हुलिया ठीक करो पहले। ये 12 बजाती शक्ल मत लेकर पहुँच जाना वहाँ। वो अपनी बीवी जिसे वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर इस घर में लाए थे, तरीके बताकर बाजार चल दिए। असुलन तो खुशी को ये झटका भी सह जाने में भी कोई आर नहीं बरतना चाहिए था, मगर इस बार न जाने क्यों वो बेहद बुज़दिल साबित हुई। एक कदम भी आगे न बढ़ा सकी। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। अम्मा के पास बैठी ख़वातीन का शाम का इजलास पुरसुकून अंदाज में जारी था। एकदम ही दरम-भरम हो गया। वो सारी की सारी ही दौड़ी, और सच्ची बात तो ये कि खुशी को उठाकर बिस्तर तक पहुँचाने में, उसके हाथ-पैर सहलाने और मुँह पर पानी छिड़क-छिड़क कर उसे होश में लाने में उन्होंने बड़ी फ़िक्रमंदी का मुज़ाहिरा किया। एक ने अपने बच्चे को दौड़ाकर घर से ग्लूकोज़ का डब्बा भी मँगा लिया। खुशी को होश आया तो वो सारी उसे घेरे बैठी थी। ग्लूकोज़ के पानी के साथ एहतियात बरतने की नसीहत भी थी। खुशी को इन्हें बावर कराना पड़ा कि ये चक्कर हरगिज़ किसी खुशखबरी की नवीद नहीं है। सबको सख्त मायूसी हुई। अज़ीज़ अहमद अपनी दानिश में पूरा घंटा भर लगा कर आए तो हालात उनके हक में और बिगड़ चुके थे। ड्राइंग रूम में तशरीफ़ फरमा उनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान
یوں الوؤں کی طرح اتنی دیر اکیلے بیٹھنے پر سخت برہم تھے اور مزید 1 منٹ ٹھہرنے اور ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اسے خاصا ٹھیک ٹھاک بھگتنا پڑ گیا۔ ساری کسر خوشی پر نکلی، وہ بھی ایک بار نہیں، قسط در قسط، مہینوں۔ زبیر احمد کی اماں 6 مہینے کے لیے لاہور والی بیٹی کے پاس جا بیٹھی تو ہر وقت کاں کاں کرتی خواتین کا گروپ بھی غائب ہو گیا۔ ان 6 ماہ کی تنہائی نے اسے خوف اور وحشت کے کئی امتحانوں سے گزارا۔ عدم تحفظ کا احساس گہرا اور گہرا ہوتا گیا۔ جانے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو محبت کی آرزو میں مرے جاتے ہیں۔ اس نے بارہا یہ سوچا تھا، اور آج بھی اسے پورا یقین تھا کہ جن لوگوں کو کسی آزمائش، کسی کمپلیکس سے دور کا بھی واسطہ نہیں پڑتا، محض وہی محبت کی لگژری پانے کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ احساس تحفظ اور سیلف رسپیکٹ سے محروم انسان کو کس محیب خلا میں بالکل بے بس اور تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا اندازہ محض انہیں ہی ہو سکتا تھا جن کی قسمت اس جیسی ہوگی، اور یہ قسمت کا بھی عجیب ہی گورکھ دھندا ہے۔ وہ ایمان کی کمزوری سے بہت خوف کھاتی تھی اور دن میں کئی بار ایسے خیالوں پر بہت دل سے توبہ کرتی تھی، مگر ایک بڑا سا سوالیہ نشان ہمیشہ اس کے آگے ناچتا رہتا۔ 80 کروڑ سے اوپر آبادی والے شہر میں سے زبیر احمد کو اس کے لیے چنتے وقت تقدیر کو اس پر ذرا بھی رحم کیوں نہ آیا؟ وہ شخص جس کی نگاہ میں اس کی حیثیت سودے میں واپس آئی ریزگاری جتنی بھی نہیں تھی، وہ اس کے نام کے ساتھ نتھی تھی۔ 5 برسوں میں محبت کی تو خیر وہ بات ہی نہیں کرتی تھی، محض نرم لہجے میں کوئی ایک جملہ اگر وہ ان کی زبان سے اپنے لیے سن پائی ہو، جلوت اور خلوت دونوں ہی میں، رسمی سے انداز میں اس نے چند گھڑیاں ان کے ساتھ گزاری تھیں، اور انہیں اس میں ذرا سی بھی دلچسپی کیوں نہیں ہے، یہ سوچنے کے لیے اس گھر کی چاکری میں اسے ذرا بھی فرصت نہیں تھی۔ اور جب وہ تھک کر نڈھال ہوئی جا رہی تھی تو ان آزمائشوں بھرے سالوں کی یکسانیت کو قدرت نے عجیب انداز سے توڑا۔ 5ویں سال کا آغاز، نمرہ کی پیدائش اور اختتام زبیر احمد کی حادثاتی موت پر ہوا۔ خوشی کو نمرہ کی پیدائش پر گھسے پٹے تانے دینے سے ابھی ان کا دل بھی نہیں بھرا تھا کہ وہ خود ہی چلے گئے، اور یہ منحوس آ گئی ہے پہلے اس کے پالنے پر خرچہ کرو، اس کے بعد شادی کرو، تو پھر خود بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میری تو ابھی سے فکر کے ماری نیند اڑی جا رہی ہے۔ 2.5-3 پراٹھوں کا ناشتہ اڑا کر وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی سین کریٹ کرتے۔ پہلے وہ اکیلی جھلا کرتی تھی، اب وہ معصوم بچی بھی شریک ہو گئی۔ اس روز بھی وہ سب کچھ اسی طرح پیش آیا جیسے کم و بیش روز ہوتا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غلطی نہ جانے کس کی تھی، بس والے کی یا زبیر احمد کے دوست کی۔ بہرحال وہ جو ابھی سے نمرہ کی پرورش کے خیال سے ہلکان ہوئے جا رہے تھے، قدرت نے ان پر بڑی مہربانی کی جو انہیں ایسی فکر مندی سے نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو خوشی کے وجود سے۔ اسی صبح ہونے والی اپنے بیٹے کی تقریر کا مکمل متن ان کی اماں کا حرف بحرف یاد رہ گیا تھا۔ سوئم کی فاتحہ تک وہ اور ان کی بیٹیاں سارے آنے والوں کو سنا چکی تھیں۔ شادی کے بعد کبھی جو سکھ کا سانس لیا ہو بد نصیب نے، ہر وقت کا فساد اسے لے کر ہی ٹلا۔ خوشی کی لائی نحوست پر سب کو کیوں یقین نہیں آتا؟ سوئم کی فاتحہ کے ساتھ ہی اسے شرکت کے لیے آئے ماموں اور اماں وغیرہ کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ سوائے نمرہ کے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، بس وہی آخری بار تھی جو وہ سب کے سامنے بہت بے قراری کے ساتھ روئی تھی۔ گھر میں قدم رکھنے کے بعد اسے خود پر بالکل بھی قابو نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے آنسو کبھی سب کے سامنے ضائع نہیں کیے۔ ہاں، اندر ہونے والی بارش اس کے اختیار سے باہر تھی۔ وہاں ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، قطرہ قطرہ، بوند بوند، ٹپ ٹپ۔ خوشی آپا، اے سو گئی کیا؟ بیلا ایک بار پھر چلی آئی۔ خوشی نے چونک کر اپنی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑیں۔ تم بھی خوب ہو، سجاد بھائی اتنی دیر بیٹھ کر چلے بھی گئے پر تم کمرے سے ہی نہیں نکلیں، کم از کم گھر پر تو ڈھنگ سے مل لیتی۔ نمرہ تو اب بے خبر سو رہی ہے۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا، اسے خوشی کی آنکھوں کی سرخی نظر نہیں آئی، ورنہ سارے شکوے شکایات بھول جاتی۔ خوشی خاموش لیٹی اس کی جھاڑ سنے گئی، وہی تو تھی جو اسے بار بار اس تکلیف دہ سفر سے واپس کھینچ لاتی تھی، کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ۔ اچھا ذرا سر کو ادھر، وہ اس کے پاس جگہ بناتی ہوئی 2 کشن سر کے نیچے رکھ کر خود بھی لیٹ گئی۔ بڑا مزہ آیا شہناز خالہ کے گھر، پتہ ہے فرحت بھابی کتنی عاجز ہیں حسن آپا سے، توبہ۔ اس کی مفصل رپورٹ شروع ہوئی۔ مجھے تو سچی بات ہے بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ لوگ سجاد بھائی کی حسن آپا سے شادی ہونے دیں گے، اور بھی کچھ پتا بھی نہیں۔ اگر سجاد بھائی کرنا چاہیں گے تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ ویسے خوشی آپا، ایک بات تو ہے، سجاد بھائی کیا اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں کہ وہ بیلا کے پاس ڈھیر ساری باتیں اور دلچسپ اندازوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کبھی کبھی یہ فضول سی باتیں بھی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ خوشی کا تو یہی تجربہ تھا۔ ماموں کے گھر پائے جانے والی گہما گہمی سخت معنی خیز تھی۔ بمشکل ناشتہ سے فراغت ہوئی تھی جو یکے بعد دیگرے ان کی دونوں صاحبزادیاں تشریف فرما ہوئیں۔
حالانکہ وہ دونوں تقریباً روزانہ ہی آیا کرتی تھیں، مگر مومانی کا استقبالیہ انداز ہمیشہ ہی ایسا ہوتا جیسے کسی دور دیس سے آنے والی بیٹیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ارے خیر تو ہے، تم لوگ اتنا سویرے کیسے نکل آئیں؟ گھروں پر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے؟ انہیں لوگوں کو ہلانے میں کمال حاصل تھا۔ ماموں جو بڑے اطمینان سے آفس کے لیے نکلنے ہی والے تھے، ہڑبڑا کر رک گئے۔ دراصل اتنے برسوں میں وہ مومانی کی بہت سی اصطلاحات کو سمجھنے کے قابل ہو چکے تھے، جیسے گھر میں خیریت سے ان کی مراد دامادوں کے مزاج پرسی ہوتی تھی۔ بتائی تو تھی کل آپ کو ساری تفصیل۔ اسی پروگرام کو فائنل کرنے کے لیے میں اور ملکہ اس وقت آئے۔ شام کو ان لوگوں کے سامنے بات ہی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی، یہاں بھی انہیں مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ جو باتیں انہیں اپنے اپنے میاؤں سے چھپانی ہوتی تھیں، ان کے لیے ناشتے کے بعد کا یہی سعد وقت مقرر تھا۔ اب صرف تجسس باقی رہ گیا تھا۔ 1 منٹ کی دیر کرنا بھی سخت غلطی ہوگی امی، میں نے اچھی طرح پتہ کر لیا۔ لڑکا بہت ویل سیٹلڈ ہے، اور اچھی بات یہ کہ شکل کا بھی بہت اچھا ہے، نینی کے ساتھ بے حد سوٹ کرے گا۔ فیروزہ کی بآواز بلند سنائی جانے والی تفصیل ان تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ہاں بھئی، یہ تو بہت ضروری ہے، میں نے تو کبھی بری شکل کے نوکر بھی گھر میں نہیں رکھے، دامادوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ مومانی کے لہجے میں بڑا فخر تھا۔ ماموں نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھیں، ہمیشہ سے ہی اچھی چیز پسند کی، نہ کبھی برا کپڑا پہنا، نہ کبھی برا بدرنگ فرنیچر رہنے دیا۔ دیکھ لو کیسا چمچم چمکتا ہوا گھر ہے۔ ماموں کو ان کے بہت سے پرانے بیانات یاد آنے لگے۔ اور نینی تو میری ہے ہی اس قابل کہ کسی اچھے سے اچھے لڑکے سے بیاہی جائے۔ خوش قسمت ہوگا جو اس کے نصیب میں ہوگا، لاکھوں میں ایک اس کی صورت اور لاکھوں کا جہیز۔ بھلا ایک جگہ کہاں ملتا ہے؟ وہ جب مزید مغرور ہونے لگتی تھیں تو اسی طرح بے تکان بولنا شروع کر دیتی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جہاں جہاں وہ مبالغے سے کام لے رہی تھیں ماموں ان کی ضرور تصحیح کر دیتے، مگر اس وقت جو سرگوشیاں سی کان میں ہو رہی تھیں وہ ان کا سارا دھیان اپنی طرف لیے ہوئے تھیں۔ زبیر احمد سے بہتر لڑکا خوشی کے لیے ملنا ناممکن ہے۔ خاندان شکل کا کیا دیکھنا، بس کمانے والا ہونا چاہیے۔ اس رشتے کو منع کر دیا نا تو میری بات یاد رکھو، بھانجی یوں ہی گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھا کر فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ مومانی نے انہیں جاتے دیکھا تو فوراً ہی لپکتی جھپکتی آئیں، مگر وہ ان کی طرف ذرا سی توجہ دیے بغیر تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ وہ دیکھتی رہ گئیں۔ خوشی کی شادی سے ایک بڑا نقصان بہرحال انہوں نے بھی اٹھایا تھا۔ ماموں جو اس وقت تک بڑی جان نثاری سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے زندگی کا سفر طے کر رہے تھے، ایک دم ہی مخالف سمت میں چل دیے اور مستقل چلے ہی جا رہے تھے، دور بہت دور۔ ہوں، بیزاری سے سر ہلاتی وہ واپس اپنی بیٹیوں میں آ بیٹھیں۔ کوئی بات دل پر نہ لینے کی عادت کا انہیں بڑا فائدہ تھا۔ کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو انوائٹ کر لیں، کیوں حسنہ آپا؟ نینی سے بڑی ملکہ نے حسنہ سے پوچھا، جو پیر ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے میں مشغول تھی، مگر ان کے جواب دینے سے پہلے فیروزہ نے تائید کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تعلقات ایسے ہی بڑھتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم نے یوں ہی اکیلے انہیں انوائٹ کر لیا تو بات سارے میں ابھی سے پھیل جائے گی۔ میری اور ملکہ کے سسرال تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بات ملے۔ ملکہ اور فیروزہ کی رائے ہمیشہ ایک ہوتی تھی، دونوں ہمیشہ ہی مشترکہ حکمت عملی بناتی اور عموماً کامیاب رہتی۔ حسنہ ان کی یہ عادت جانتی تھی، سو بحث سمیٹنے کی خاطر ذرا بیزاری کا مظاہرہ کر بیٹھی۔ جو تم لوگوں کا پروگرام سیٹ ہے وہ بتاؤ، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو۔ وہ دونوں فوراً ہی برا مان گئیں۔ ہمارا کون سا اپنا فائدہ ہے، اپنی بہن کے خیال سے فکر ہے۔ چاروں بہنیں بے حد نازک مزاج تھیں، اور دوسروں کے علاوہ آپس میں بھی بات بات پر برا ماننے کا اس گھر میں رواج پڑا ہوا تھا۔ بس اب خواہ مخواہ کی بحث مت شروع کرو، یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مومانی نے معاملہ فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیا، جانتی تھی کہ اگر چند منٹ اور گزرے تو بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی جائے گی۔ نینی کی سالگرہ نہ کر لیں اس اتوار کو، کچھ تحفے تحائف ہی آ جائیں گے، کچھ امپریشن جمانے کی بات کریں امی۔ اور نینی کا برتھ ڈے اس سال سیلیبریٹ ہو چکا ہے، میری چھوٹی نند نے تو جب بھی مجھے جتا دیا تھا کہ اس بار نینی کا برتھ ڈے صرف 8 ماہ بعد ہی آ گیا ہے۔ پچھلی بار کا کارڈ تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا اس نے، میری تو بہت ہی انسلٹ ہوئی۔ ملکہ نے ان کا آئیڈیا فوراً ہی مسترد کر دیا۔ مومانی کے اگلے چند منٹ ملکہ کی سسرال کی مدح سرائی میں صرف ہوئے، جہاں ان کی بے زبان بیٹی گزارا کر رہی تھی۔ ایسا کرتے ہیں حسنہ آپا کا غسل صحت رکھ لیتے ہیں، پچھلا پورا ہفتہ بخار میں پڑی رہی تھیں۔ فیروزہ نے نئی راہ دکھائی، مگر حسنہ فوراً ہی بھڑک گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ سب سمجھیں گے معلوم نہیں کون سی سیریس بیماری لاحق ہو گئی تھی جس سے نجات کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہ اپنے ہر معاملے میں بے حد حساس رہتی۔ ارے تو میرا رکھ لو غسل صحت، میری تو کچھ نہ کچھ تکلیف چلتی رہتی ہے، مومانی نے اکتا کر اپنی خدمات پیش کی، مگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو سکا۔ مومانی خاندان بھر میں گھومنے پھرنے کے معاملے میں مشہور تھی۔ ان کے اعزاز میں ایسا کوئی فنکشن سب کو مذاق اڑانے کی دعوت دینا تھا، سو اتفاق رائے سے یہ حل بھی رد ہوا۔
اوپر کی سیڑھیوں سے تیزی کے ساتھ اترتا ہوا نادر نیچے لاؤنج میں آیا۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ پھپھو کی طرف جا رہا ہوں، پاپا کہہ کر گئے ہیں۔ امی کے پوچھنے پر وہ اطلاع دیتا ہوا باہر جانے لگا تو چاروں خواتین بری طرح بے قرار ہو گئیں۔ وہاں جانے پر سب کو شدت سے اعتراض رہتا، مگر نادر سے رکنے پر اصرار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ماں بہنوں کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے والی عادت زہر لگتی تھی۔ وہ پاپا کے نزدیک تھا اور انہی کی ہدایت کے مطابق چلتا تھا۔ اس وقت بھی کیوں، کیا کرنا ہے، ڈرائیور کو بھیج دو جیسے سوال اور مشوروں کے جواب میں وہ فوراً ہی چڑ گیا۔ خاطر جمع رکھیں، کوئی پیسے ویسے دینے نہیں جا رہا میں ان کو، ایسے ہی خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ بہت دن سے پاپا کا چکر بھی نہیں لگا ہے۔ ایک یہی تو رہ گیا ہے نا خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ میں گھر میں موجود، مجھ سے بھی کہا جا سکتا تھا، مگر تمہارے باپ نے مجھے نیچا دکھانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ امی کو نادر بالکل ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اس سے زیادہ بے حوصلہ کرنے والی بات ان کے نزدیک دوسری نہیں تھی۔ وہ تینوں بھی متفکر سا ہو کر ہاں میں ہاں ملانے میں مصروف ہو گئیں۔ پھپھو کے ہاں نادر کے جانے میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ وہاں بیلا تھی، خوش شکل اور خوش مزاج۔ ان ماں بیٹیوں کو یقین تھا کہ ماموں بیلا کو نادر کے سر منڈنے کی فکر میں ہے۔ اصل مسئلہ فی الحال بھول کر اسی افتاد کو ڈسکس کیا گیا۔ نادر ان سب کی امیدوں کا اکلوتا مرکز تھا۔ اسے کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بے حد جذباتی سی باتوں کے درمیان نادر کے لیے بھی جلد ہی کوئی معقول لڑکی دیکھنے کا ارادہ بھی بن گیا۔ دعوت کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ نینی صبح کی کالج گئی ہوئی تھی، ورنہ شاید وہی کچھ مشورہ دے دیتی۔ اسے اپنی ویلیو پر بڑا ناز تھا اور خود سے منسلک باتوں میں دلچسپی بھی۔ زیادہ الجھنے کی ضرورت کیا ہے، ایسے ہی گیٹ ٹوگیدر رکھ لو۔ خاندان کے جو لوگ اس سال حج کر کے آئے ہیں ان کے اعزاز میں دعوت کر لیں۔ حسنہ سرسری انداز میں کارآمد حل بتا کر ٹیلی فون سننے کے لیے لاؤنج کے دوسرے کونے میں چل دی۔ یہ بات فوراً ہی سب کو پسند آ گئی، سب سے زیادہ فیروزہ کو۔ یہ رشتہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، سو ساری اونچ نیچ پر سب سے زیادہ اسی کی نظر تھی۔ یہ بہت اچھا رہے گا، اس سے لوگوں کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم کتنا مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ ماننا پڑے گا حسنہ آپا کو، فیروزہ کی تعریفی نگاہیں انہی کی طرف تھیں۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ گھر کے 95% معاملات انہی کی ذہانت کے بل پر طے ہوتے تھے۔ بس نہیں کر پائیں تو اپنی زندگی کے مسئلے کو نہیں حل کر پا رہی، معلوم نہیں کیا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ امی کو پرانے غم نے آ گھیرا تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ فیروزہ اور ملکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ اس معاملے میں تسلی کے سارے الفاظ اب اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ اپنی افادیت بھی کھو بیٹھے تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ چچا شکور کے گھر ہی ہاں کر دیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ملکہ نے کچھ حساب لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا تو انہوں نے فوراً ہی تنبیہ کر ڈالی۔ ہوں، بہن کے سامنے مت کہہ ڈالنا، تم لوگ تو اپنے اپنے گھر چلی جاؤ گی، موڑ تو اس کا مجھے بھگتنا پڑے گا۔ مگر موضوع چھڑ چکا تھا اور ان دونوں کی رائے چونکہ ایک ہوتی تھی، سو وہ مستقل اسی بات پر اصرار کرتی رہیں۔ شہناز آنٹی کو دینا ہوتا، رشتہ تو وہ اب تک دے چکی ہوتی۔ ساری کوششیں تو کر کے دیکھ لیں امی۔ خوشی آپا کے لیے بھی تو آخر وہ کیسے فٹافٹ پہنچ گئی تھیں، یہاں آنے میں کیا دشواری ہے؟ صاف بات ہے نہ ان کی مرضی ہے اور نہ سجاد بھائی کی۔ امی کے سارے کام زندگی بھر بڑی آسانی سے اور جلدی جلدی ہوتے چلے آ رہے تھے، سو وہ یہاں آ کر ضعیف الاعتقادی کے چکر میں پھنس جاتی تھیں۔ انہیں پکا یقین تھا کہ حسنہ کے لیے کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ قریبی حلقے میں وہ صاف صاف کہا کرتی تھیں، خوشی کا مقدر ہی خراب نکلا تو اس میں ہمارا کیا قصور، مگر اس کا انتقام ہماری بیٹی سے لیا جا رہا ہے۔ کئی جگہ سے معلوم کروایا ہے، ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ سگی پھپھو نے بندش کروا دی ہے۔ ہر سننے والا پھوپھی کے نام پر توبہ توبہ اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتا۔ جس دن توڑ ہو گیا پھر ایک منٹ کی دیر نہیں لگے گی حسنہ کی شادی میں۔ میری ایک ملنے والی ہیں، انہوں نے بہت امید دلائی ہے، کل ہی ہو کر آؤں گی ان کے لیے۔ وہ ابھی تک امید کا سرا تھامے ہوئے تھی، خدا کرے کچھ ہو جائے، لیکن اب جو بھی فیصلہ کرنا جلدی سے جلد کرنا ہوگا۔ کم از کم نینی کی شادی کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو جانا چاہیے۔ فیروزہ سنجیدہ تھی اور ملکہ بھی، ان دونوں کو حسنہ آپا سے اس احمق پن کی امید نہیں تھی۔ اس زمانے میں جب ان دونوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں وہ ان کے لیے بڑی سرگرداں رہی تھیں۔ حسنہ شکل کی اچھی تھی، ایم اے انگلش لٹریچر میں کر چکی تھی اور جہیز میں کافی کچھ لانے کی پوزیشن میں بھی تھی۔ اچھا رشتہ ملنے میں کوئی امر مانے نہیں تھا۔ کئی لوگوں نے خواہش ظاہر کی جن میں سے کچھ تو واقعی بہت اچھے تھے، مگر حسنہ آپا کی منظوری کبھی نہ ملی۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ بھید بھی کھل گیا، ان کی مرضی سجاد کے لیے تھی اور سجاد کی مرضی۔ خیال برا نہیں تھا اور ان سب کے خیال میں بہت آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا بھی جا سکتا تھا، مگر وقت نے سارے خیالات کی نفی کر دی۔ خاندان بھر میں ایک منظم مہم چلا کر بھی دیکھ لیا گیا۔ کئی لوگ اپنے طور پر شہناز خالہ پر زور ڈال چکے تھے، مگر فائدہ پھر بھی کچھ نہیں۔ وہی ایک حال ہے ضبط کا، وہی ایک چال ہے دہر کی، وہی ایک رنگ ہے شوق کا، وہی ایک رسم ہے شہر کی۔
نہ نظر میں خوف ہے رات کا، نہ فضا میں دن کا ہراس ہے، بے عرض حال سخن و راں، وہی ہم سخن ہے رفیق جاں، وہی ہم سخن جسے دل کہیں، وہ تو یوں بھی کب کا اداس ہے۔ اس پر رونق محفل میں نسبتاً ذرا ہٹ کر بیٹھے ہوئے وہ اسی ایک سمت اپنا پورا دھیان رکھے ہوئے تھے، ٹھیک 1 گھنٹہ سے بھی اوپر ہو رہا تھا جو وہ نگاہوں کے بالکل سامنے تھی، اور یہ خوش نصیبی بھی کیا کم تھی۔ سارا خاندان جمع تھا، ملنے والے تھے جن سے اچھی گپ شپ میں دل بہلایا جا سکتا تھا، مگر مدت ہوئی دل نے ان بہلاؤں میں آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حسنہ کے سخت اصرار پر بھی ان کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر اتفاقاً ہی بیلا کے فون سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماموں کے گھر کی تقریب میں خوشی کو اس کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ فون رکھتے رکھتے وہ اپنا پروگرام سیٹ کر چکے تھے اور اب یہاں تھے۔ حسنہ انہیں دیکھ کر حیرت میں تھی اور ان کے گھر والے بے حد خوش۔ سجاد کی یہاں آمد نیک فال تھی۔ ملکہ اور فیروزہ کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ اب کے جو بزرگ آدمی کو ملے ہیں وہ واقعی صاحب کرامت ہیں۔ سجاد کو دیے جانے والے پروٹوکول ایک دم ہی اضافہ ہو گیا۔ جس فیملی کو نینی کے رشتے کی گھر سے مدعو کیا گیا تھا وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان پر توجہ دینی بھی لازمی تھی، سو وقفہ وقفہ سے تنہائی کا موقع بھی مل جاتا۔ سجاد کے لیے یہ تنہائی بہت غنیمت ہوتی۔ خوشی خاندان کی محفلوں میں کم ہی آتی جاتی تھی، سو یہاں سب نے ہی اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ خاندان والوں کو اس کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا احساس بھی تھا اور دکھ بھی۔ کبھی کسی نے اشارتاً بھی اس گزرے ہوئے واقعے کا تذکرہ اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ یہ مینیا صرف مومانی اور ان کی بیٹیوں کو تھا۔ نینی کے لیے جو لڑکا دیکھا جا رہا تھا وہ واقعی بہت اچھا تھا، نینی کے مقابلے میں تو حسین کہا جا سکتا تھا۔ اگرچہ اصل بات چھپانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، مگر جس طرح ان لوگوں کے آگے پیچھے پھرا جا رہا تھا، سارے خاندان نے وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ بھانپ لیا تھا۔ مومانی کا طریقہ واردات اب سب پر کھل چکا تھا۔ آپ لوگوں سے مل کر بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے بہت شروع سے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ فیروزہ ان لوگوں کو لے کر آئی تھی، سو اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اس ٹیبل سے اٹھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مومانی، ملکہ، نینی تینوں کا زیادہ وقت بھی وہیں کے لیے وقف تھا۔ ماموں کو ان حرکتوں سے کوفت ہو رہی تھی، وہ خوشی اور بیلا کو بھی زبردستی وہیں قریب کے ٹیبل پر لے آئے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل غلطی تھی، صورتحال غیر محسوس طریقے سے بدلنے لگی۔ وہ ساری فیملی تو کیا، خود لڑکے کو فیروزہ نے چوری چوری بیلا کی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ اتنی آسانی سے ساری محنت پر پانی پھرنے کیسے دیا جا سکتا تھا؟ ان سب کو ایسے موقع پر بات سنبھالنے میں مہارت تھی۔ بیلا کے ابتدائی تعارف میں ہی مومانی نے زور دے کر سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ بیلا اور ملکہ ہم عمر ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ان دونوں کی تو میں نے شادیاں کر دی تھی، رشتے ہی اس قدر آ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گئی تھی، اور بھئی لڑکیوں کی شادیاں تو جتنا جلدی وہ آگے کی تفصیل تک جا پہنچی۔ سننے والے ملکہ کے 3 بچوں کے بعد بے تحاشا بڑھ جانے والے وزن اور چہرے پر پڑی جھائیوں والے وجود سے بیلا کی عمر کا حساب کتاب کرنے میں الجھ گئے۔ مومانی کی کہانی جاری رہی۔ ملکہ اور فیروزہ کی جلد شادی کو وہ اپنا قابل فخر کارنامہ گردانتی تھیں، حالانکہ دونوں نے نویں کے آگے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر آج کل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انہیں فرسٹ ایئر تک تو پہنچا ہی دیتی۔ بیلا ان کی باتوں کا ذرا اثر نہیں لیتی تھی۔ ماموں ادھر ادھر ہوئے تو وہ خوشی کو اشارے سے اٹھا کر واپس ان لوگوں سے فاصلے پر جا بیٹھی۔ بیکار میں ہی مومانی کو مشقت میں ڈال دیا وہاں بیٹھ کر۔ وہ ہنسنے لگی۔ خوشی کو اس کی یہ خود اعتمادی اور خوش دلی بڑی پیاری لگتی تھی، اور وہ بے حد دل سے ان کے ہمیشہ بحال رہنے کی دعا بھی کرتی تھی۔ بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے مومانی کے ہاں، ہر ایک اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے حسنہ کو سجاد کے پاس بیٹھا دیکھ کر تبصرہ کیا تو خوشی کا دھیان بھی اس طرف گیا۔ وہاں ان دونوں کے بیچ نمرا بھی تھی۔ خوشی کو بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ بیلا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ بیلا کے خیال میں نمرا کے وہاں ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ خوشی کا اصرار جاری رہا تو اس نے وہیں سے آواز لگا دی۔ نمرا، بیچ کی ٹیبل پر کچھ رشتہ دار خواتین بیٹھی تھیں، انہوں نے اس کا پیغام سنا اور آگے تک پہنچا دیا۔ بیچ محفل میں بیٹھ کر اس طرح آوازیں لگاتے ہیں، کچھ تو خیال کیا کرو بیلا۔ خوشی اس کی اس حرکت پر بری طرح سٹ پٹائی۔ زیادہ وجہ یہ بھی تھی کہ جواب میں سجاد خود نمرا کو لیے ادھر کا رخ کر چکے تھے، اور ان کے پیچھے حسنہ تھی جھنجھلائی جھنجھلائی سی۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی؟ اب آگے جا کر نمرا کو پکڑ لو نا۔ خوشی کی ساری بڑبڑاہٹ یوں ہی گئی۔ بیلا کو نہ اپنی جگہ سے ہلنا تھا اور نہ ہلی، الٹا جب وہ لوگ بالکل قریب آ گئے تو اپنی ہی شکایت لے بیٹھی۔ آج تو آپ بالکل لفٹ نہیں کرا رہے ہیں سجاد بھائی، بڑا الگ تھلگ گوشہ چن کر بیٹھے ہیں، کمال ہے۔ سجاد زور سے ہنس پڑے۔ ہم تو خود ڈر کے مارے ادھر کا رخ نہیں کر پا رہے تھے، حالانکہ ڈرنے والی چیز تو آپ ساتھ لیے۔ بیلا، خوشی نے اس کو گھور کر دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ سجاد پھر ہنسنے لگے۔ اب تک وہ اطمینان سے بیٹھ بھی چکے تھے۔ حسنہ جو بھی کرسیوں سے ہی الجھ رہی تھی، ان کا ارادہ بھانپ کر جز بز سی ہونے لگی۔
ادھر ملکہ شاید آپ کو بلا رہی ہیں۔ سجاد نے یوں ہی ایک طرف کو اشارہ کر کے ان کی توجہ اس طرف دلائی جہاں سب سے زیادہ رش تھا۔ حسنہ یہاں سے اٹھنے کا اصرار بیچ میں چھوڑ کر اس طرف غور غور سے دیکھنے لگی۔ ملکہ تو نظر نہیں آئی مگر سجاد کہہ رہے تھے سو اب جا کر دیکھنا بھی ضروری تھا۔ بادل نخواستہ انہیں جانا پڑا۔ بیلا نے سجاد کی حرکت کو بہت انجوائے کیا۔ آج ضرور کوئی خاص بات ہے جو آپ اتنے خوش ہیں۔ ہاں بات تو خیر ہے، ہم سے بھی چھپائیں گے؟ بیلا نے ذرا جھک کر رازداری برتی۔ آپ تک تو کب کی پہنچ چکی ہوتی اگر آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کی عادت ہوتی۔ وہ شاید کچھ بتانے کے موڈ میں آ رہے تھے۔ نمرا سیدھی ہو کر بیٹھو، خوشی کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں وارن کیا جائے۔ اور اب چلنا چاہیے بیلا، اماں بالکل اکیلی ہوں گی۔ سجاد کی نظروں کو اس نے بہت دیر برداشت کر لیا تھا مگر اب وہ بالکل ہی سر پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اماں کا خیال بیلا کو بھی تھا مگر اسی وقت کھانا لگ گیا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ اگر کھانا نہ کھایا تو ماموں کے ساتھ بحث میں زیادہ وقت صرف ہوگا، سو چند منٹوں میں کھانا بھی کھا لیا گیا۔ ماموں الگ تھلگ سے ایک طرف کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ پہلے تو ان لوگوں کے اتنی جلدی جانے پر معترض ہوئے۔ خوشی نے اماں کی طبیعت کا یاد دلایا تو ان لوگوں کو بھجوانے کے لیے نادر کو دیکھنے لگے۔ وہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ خوشی اور بیلا سے بھی بس 5 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی اس کی۔ نادر کو رہنے دے ماموں، ابھی تو سب لوگ کھانا ہی کھا رہے ہیں، آپ ہمیں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، رات زیادہ ہو گئی ہے ورنہ ہم لوگ تو خود ہی چلے جاتے۔ خوشی بس اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ شہناز خالہ اور سجاد بھی آ گئے۔ میں چل رہی ہوں تمہارے گھر، تمہاری اماں کو دیکھ لوں کیسی طبیعت ہے اب اس کی۔ اور اصغر، وہ اچانک بات کرتے کرتے ماموں کی طرف مڑی۔ تمہاری بیوی اور بیٹیاں تو اس وقت بہت مصروف ہیں، اب انہیں خدا حافظ کرنے کے چکر میں تو بہت دیر ہو جائے گی، تم میری طرف سے کہہ دینا۔ ماموں کو کیا اعتراض ہونا تھا، وہ تو اور مطمئن ہو گئے کہ خوشی اور بیلا کو ان کا ساتھ مل گیا۔ ساری گہما گہمی کھانے والے پورشن میں ہی تھی۔ اماں، یہاں گیٹ کے پاس تقریباً سناٹا ہی تھا، گاڑیاں باہر سائیڈ میں ہی پارک تھیں۔ سجاد نے وہاں سے نکلنے میں بڑی جلدی دکھائی، چند منٹ میں ہی وہ لوگ مین روڈ پر آ چکے تھے۔ شہناز خالہ کا آج کی تقریب پر تبصرہ جاری تھا۔ موضوع تھا نینی کی متوقع سسرال۔ خاصے بھلے لوگ ہیں، معلوم نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالتی ہیں ہماری بھابھی اتنے اچھے لڑکے۔ انہیں لوگ پسند آئے تھے اور یقین تھا کہ بس اب 2-3 ماہ میں ہی نینی کی شادی بھی انجام پا جائے گی۔ بیلا ان سے 100% متفق تھی، سو ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ حسنہ کی شادی کے بارے میں شہناز خالہ نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا۔ جب سے خاندان بھر نے ان پر اس حوالے سے زور ڈالا تھا وہ اس موضوع سے قطعی پرہیز کرنے لگی تھی۔ اماں انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ شہناز خالہ اچھی سی چائے کا آرڈر دے کر وہیں ان کی بڑی سی مسحری پر نیم دراز ہو گئیں۔ خوشی سیدھی کچن میں چلی آئی۔ چائے بنا رہی ہو خوشی آپا؟ بیلا نے دروازے میں آ کر پوچھا اور پھر فوراً ہی مطمئن بھی ہو گئی۔ میں ذرا نمرا کے کپڑے وغیرہ چینج کر دوں، اسے نیند آنا شروع ہو گئی ہے، تم پلیز تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا۔ چائے بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ شہناز خالہ اور اماں کو دیکھ کر وہ صحن میں بیٹھے سجاد اور فصیح کی طرف آ گئی۔ 1 منٹ، میں ذرا سامنے والے اسٹور سے اماں کی ٹیبلٹ لے آؤں۔ فصیح کو عام طور پر چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت تیزی میں اٹھ کر گیا۔ خوشی کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ماحول میں سکون۔ چند لمحوں کے لیے ایک نرم سی خاموشی ان دونوں کے بیچ اتر آئی۔ خوشی نے دل سے خواہش کی جلد از جلد بیلا یہاں آ جائے یا پھر خاموشی کا یہ وقفہ ہی بخیر و خوبی طے ہو جائے، مگر دونوں میں سے ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی لچک تو پیدا کرو خوشی، 2 زندگیاں ایک ساتھ ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ اپنا مدعا اتنی بار دہرا چکے تھے کہ اب اس میں کوئی نئی بات نہیں رہی تھی، مگر خوشی مشکل میں پڑ جاتی تھی۔ اتنے سال سے ہمہ وقت پرسکون دکھائی دینے کی پریکٹس میں وہ مصروف تھی، اس میں بری طرح خلل پڑتا تھا۔ اس وقت بھی اپنے اندرونی کیفیت کو چھپا کر وہ بظاہر بڑے لسان سے بولی، میں محض اپنی زندگی کی ذمہ دار ہوں اور وہ خدا کا شکر ہے بہت سکون اور مگر یہ دوسری زندگی تو خود بخود بن چکی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مسکرائے اور اس مسکراہٹ کو جھیلنا ذرا بھی تو آسان نہیں تھا۔ وہ سارے زخم جو وقت کی راکھ میں دبتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ایک بار پھر لو دینے لگے۔ خوشی سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ غنیمت ہوا کہ اسی وقت بیلا کمرے سے نکل کر ادھر آ گئی۔ فصیح کو اماں کی ٹیبلٹس لانی تھیں، معلوم نہیں اسے یاد بھی رہا کہ نہیں، اسے خود بھی شاید ابھی بھی یاد آیا تھا۔ گیا ہوا ہے، بمشکل یہ مختصر جواب دے کر وہ وہاں سے اندر چلی آئی۔ یہ اپنی چائے چھوڑ کر کہاں چل دی خوشی آپا؟ بیلا کی سمجھ میں فوری طور پر کچھ نہ آیا۔ سجاد نے ہاتھ میں تھامے مگ کی چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور خود بھی کھڑے ہو گئے۔ امی سے کہو چلیں، رات کافی ہو رہی ہے۔ اتنی جلدی کیوں سجاد بھائی؟ ابھی آئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ بیلا کو ان کا ارادہ بالکل اچھا نہیں لگا مگر وہ مختلف بہانوں سے کنونس کرنے لگے۔ شہناز خالہ کو بھی اتنی سی دیر میں مزہ نہیں آیا تھا لیکن سجاد کے ایک بار کہنے پر ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ 1-2 روز میں آؤں گی پورے دن کے لیے، انہوں نے سب کے ساتھ شاید خود کو بھی تسلی دی اور کنکھیوں سے ایک بار پھر بیٹے کی شکل دیکھی۔ انہیں بیٹے کے تاثرات پڑھنے میں بڑی مہارت تھی۔
اور وہ यूं ही कदम कदम पर उनकी मददगार बनी रहती थी। सबको खुदा हाफिज कहते हुए उन्हें खुशी की याद आई। ये खुशी कहाँ है? मैं जरा गाड़ी बैक करता हूँ। सज्जाद तेज कदमों से बाहर निकल गए। वो इस जर्द पड़ते चेहरे और आंखों में फैली बेबसी का फिलहाल दोबारा सामना नहीं करना चाह रहे थे। शहनाज खाला जब बाहर आई तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे फसी से बात कर रहे थे, जो उनके करीब ही बाइक रोक के खड़ा था। क्या बात है सज्जाद भाई? गाड़ी चलने के बाद उन्होंने बहुत मुलायमत के साथ पहली बात यही की। कुछ भी नहीं अम्मी, वो हल्के से मुस्कुराए। मगर वो ना उनके जवाब से मुतमईन हुई और ना उनके मुस्कुराने से। कुछ लम्हे खामोशी से उनकी शक्ल देखी गई। इतना बोझ दिल पर ना रखा करो, कम से कम मुझसे तो शेयर कर दिया करो बेटा। आप ही से तो कहा है अम्मी, उन्होंने मोड़ काटते हुए धीरे से जवाब दिया। और आप मेरी फिक्र में ना पड़े, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश रहता हूँ। शहनाज खाला ने गहरी सांस ली। वो कितनी ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, इसका अंदाजा भला इनसे ज्यादा कौन कर सकता था। मगर जानती थी कि भेद ना देने वाली आदत बहुत पुरानी है। गजब का खसारा उठा लेने के बाद वो इतना भी हल्के थे। अगर उन्हें जरा सा भी शुबा हो गया होता तो शायद क्यामत टल ही गई होती। गुजरे कई सालों से ये पछतावे इनको घेरे हुए थे। वो दिन उन्हें आज भी अच्छी तरह याद था, जब उन्होंने सज्जाद को सचमुच खुश देखा था। उसके बाद तो बस जॉब ज्वाइन करने से चंद माह कबल हर साल की तरह वो अपने बिल्कुल करीबी दोस्तों के ग्रुप के साथ नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे थे। इन सबको हाइकिंग का शौक था और महीना डेढ़ महीना उसी की नज़र करना ज़रूरी होता था। तैयार रहिएगा अम्मी, आकर बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने वाला हूँ। इस उम्र के सरप्राइज़ की नोयत वो खूब समझती थी। आ गई होगी कोई लड़की पसंद। वो सज्जाद वगैरह के चले जाने के बाद भी अंदाजे लगाती रही। मगर एकदम ही इन दिनों खुशी की शादी तय पा गई। इतनी जल्दी में सारा काम निपटाया जा रहा था कि वो सब कुछ भूल भाल उसी की तैयारियों में मसरूफ रही। पूरा 1 माह और 21 दिन गुजार कर जब वो घर लौटे तो खुशी की शादी को गुजरे 5वां दिन था। किस सोच में हैं अम्मी? कितनी देर से खामोश हैं? सज्जाद के कहने पर उन्होंने जरा चौंक कर उनकी तरफ देखा। कम से कम आप पर ये खामोशी बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा, इतना बातूनी समझ रखा है मुझे, कौन सा हर वक्त मैं बोलती ही। वो मुस्कुराते हुए फिर शुरू हो गई। न जाने किसको बहला रही थी, सज्जाद को या खुद को। मामू के यहाँ सब कुछ हस्बे तवक्को ही हो जाया करता था, सो ये रिकॉर्ड अब के भी नहीं टूटा। नैनी के लिए मुतल्लका उम्मीदवार का सारा घराना बनफ़से नफीस रिश्ता लेकर हफ्ता भर बाद ही चला आया था। लोगों को तो एक बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना दूभर होता है, यहाँ खैर से तीसरी का भी बगैर किसी तरद्दुद के तय हो गया। अपनी अपनी किस्मत है। माशाअल्लाह, अम्मा ने हल्के से कहा। मुमानी ने सुना भी नहीं। बहतीरा टालना चाहा, मगर ये लोग तो जान को आ गए। हाँ करवा कर ही उठे। मैंने भी सोचा करनी तो है ही, खानदान में तो वैसे भी इसके जोड़ का कोई लड़का है नहीं। और फिर इस रिश्ते में सच्ची बात है, खूबियां ही खूबियां हैं। घर, कारोबार, तालीम, किस चीज़ की कमी है। मुमानी आज अम्मा की अयादत को आई थी और साथ ही ये खुशखबरी भी। उन्हें सब कुछ हस्बे आरजू मिल जाता था, सो जो ना कहती कम था। अम्मा सर झुकाए सुनती रहीं। जब इंसान के पास फ़ख्र जताने के लिए कुछ नहीं होता तो वो महज सुना ही करता है। उनके दिल में बरसों से नैनी को इस घर में लाने की ख्वाहिश दबी हुई थी। एक आध बार अपने भाई से जिक्र भी किए बैठी थी, मगर उनकी मुसलसल खामोशी से उनकी मजबूरी समझ चुकी थी। मुमानी आज ड्राइवर के साथ आई थी। उन्हें जब कभी ऐसी बातें करना होती जो मामू के सामने करना मुश्किल होती, तो वो तन्हा ही आया करती थी। ये हसना का मसला हल हो जाए तो एक साथ ही दोनों की कर दूं। अम्मा ने धीरे से पहलू बदला। शहनाज आपा न जाने क्या सोचे बैठी हैं। आपकी तो बड़ी गहरी सहेली हैं, आपका कहा कैसे टाल सकती हैं। जरा जोर तो दीजिए उन पर। हुस्ना आखिर भतीजी है आपकी। अम्मा इस सिलसिले में जितना जोर डाल सकती थी डाल चुकी थी। फिर भी कमजोर सी आवाज में एक बार फिर हामी भर ली। जब खुशी का रिश्ता मांगने आई थी, इस वक्त तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। ये भी नहीं सोचा कि हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की की दूसरी शादी नहीं हुई, और खुशी तो एक बेटी की माँ भी थी। उसके बारे में तो ऐसा सोचना भी। तौबा इस्तगफार। वो देर तक तौबा करती रही। लगे हाथों मिलने वालों के दो चार किस्से भी बयान कर डाले, जिनमें लड़कियों की दूसरी शादी का अंजाम बड़ा ही इबरत आमेज था। अम्मा ऐनक के धुंधलाते हुए शीशों को साफ करते हुए दिल ही दिल में ये शुक्र करती रहीं कि खुशी और बेला दोनों ही घर में नहीं हैं और मुमानी के वाहिद सामे वो खुद हैं। मुमानी बहुत सारे वादे और कस्में दिलाकर रुखसत हुई। शहनाज खाला के यहाँ ले जाने के लिए गाड़ी भिजवाने की फराख दिलाना पेशकश भी कर डाली। ये काम अब हो ही जाए तो अच्छा है, खानदान वालों की जुबान भी बंद हो जाएगी। हर एक यही जिक्र लिए बैठा है कि खुशी की वजह से आप ही नहीं चाह रही कि सज्जाद का रिश्ता हुस्ना से तय पा जाए। वो बला की तीर अंदाज थी। अम्मा इस आखिरी बात की बाज़गश्त में बड़ी देर तक गुमसुम सी बैठी रहीं। तबीयत की खराबी रुकावट बन रही थी, वरना वो शायद इसी वक्त शहनाज खाला के घर चल देती। उन्हें फ़ोन करके आने को कहा तो वो पहले ही अगले रोज़ सुबह से आने का प्रोग्राम बनाए बैठी थी। कल सवेरे से आऊँगी, सज्जाद छोड़ देगा ऑफिस जाते हुए। मुझे कोई ज़रूरी बात करना है। अच्छा है बेला और खुशी भी घर में नहीं होंगी। अम्मा अपनी अधेड़ बुन में थी।
शहनाज खाला के लहजे की गैर मामूली संजीदगी पर गौर भी नहीं कर सकी। उन्होंने खुशी और बेला से भी इनकी आमद का जिक्र नहीं किया। शहनाज खाला ने खास तौर पर मना किया था। अगली सुबह खुशी और बेला को निकले कुछ ही देर हुई थी कि वो आ भी गईं। साथ में पाई के सालन का पतीला भी था। रात भर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़े रखा। सुबह तैयार करने में क्या देर लगती फिर। अम्मा जानती थी कि वो कुछ ना कुछ जरूर करके लाएंगी ताकि उन्हें बीमारी में उठना न पड़े। थोड़ी देर वो किचन में खटापट करती रही। बाहर आई तो 2 चाय के कप ट्रे में रखे थे। अब बताओ क्या बात है। फिर मेरी भी अर्ज सुन लेना। वो इत्मीनान से पैर ऊपर करके बैठते हुए बोली। अम्मा ने रात भर सोच सोच कर लफ्ज मुंतखब किए ताकि बात ज्यादा से ज्यादा पुरअसर हो। सो संभल संभल कर सारा मुद्दा बयान कर दिया। किसी भी तरह सज्जाद को तैयार कर लो इस रिश्ते के लिए। हुस्ना में कोई खराबी नहीं। थोड़ी बहुत आदत तो शादी के बाद भी बदल ही जाती है ना। वो उन्हें कन्विंस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। जरा रुकी तो शहनाज खाला बड़े पुरसुकून अंदाज में बोली। इस बात का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। सज्जाद कभी नहीं मानेगा और ना ही ये बात उसके सामने दोहराऊंगी। उनके लहजे में ऐसे कतियत थी कि अम्मा को अपनी सारी मेहनत अकारत जाती महसूस होने लगी। मेरी खातिर ही शहनाज असगर की बीवी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी मुझे, और खुशी को भी। उन्होंने बमुश्किल अपना जुमला पूरा किया। शहनाज खाला के चेहरे पर एक हल्का सा साया आया, मगर उन्हें कम अज कम मुमानी की परवाह कभी नहीं हुई थी। बेकार दिल बुरा करती हो। उनकी आदत से कौन वाकिफ नहीं। खानदान भर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। सिर्फ असगर की वजह से थोड़ा बहुत लिहाज है, वरना तो इन माँ बेटियों को कोई पूछे भी नहीं। अम्मा में उन जैसा हौसला भी नहीं था, और दूसरे उनका रिश्ता भी जरा और था। सो शहनाज खाला जैसी बेइतनाई वो मुमानी के साथ नहीं बरत सकती थी। मायूस सी खामोश हो रही। सज्जाद की शादी खुशी से ही होनी है और इंशाल्लाह जरूर होगी। वो बेहद पुरयकीन थीं और आज इसी अज़्म को लेकर आई थीं। इस बार इनकी दलीलों में बला की शिद्दत थी। जल्द ही अम्मा को एहसास हो गया कि वह अब 1 इंच भी पीछे सरकने वाली नहीं हैं। सज्जाद को ये नहीं मालूम कि आज मैं इस घर से यहाँ आई हूँ। पहले भी उसने मना कर दिया था कि खुशी पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिएगा, मगर मुझे पता है कि वो इंतज़ार कर रहा है और करता रहेगा, चाहे सारी ज़िंदगी। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो बेसाख्ता रो दी। अम्मा के लिए उन्हें खामोश करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने न जाने कितने दिन के आंसू उन्होंने जमा कर रखे थे। काफ़ी देर में जाकर वो नॉर्मल हुई तो वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। शाम को उनके घर कुछ मेहमानों को आना था। पड़ोस के बच्चे से रिक्शा मंगवाकर वो खुशी और बेला की वापसी से पहले चली भी गईं। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें नैनी की शादी तक खामोशी इख्तियार किए रखने पर आमादा किया था। हालांकि इसके बाद भी खुशी को राज़ी करने का कोई तरीका उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हुस्ना, हुस्ना, बात तो सुन ले। अरे रुक तो ज़रा। मुमानी बदहवासी से उनके पीछे ड्राइववे तक दौड़ी हुई गईं, मगर उन्होंने गाड़ी इस तेज़ी से बाहर निकाली कि गेट खोलता चौकीदार भी बदहवास हो गया। और ये तू खड़ा क्या मुंह देख रहा है? इतना भी ना हुआ कि जल्द ही गाड़ी ले जाता चलाकर। सारे के सारे मुफ्त खोरे रोटियां तोड़ने के लिए हैं। तनख्वाह पर तनख्वाह दिए जाओ बस। आज आने दो साहब को, ना सबकी। अम्मी, अम्मी। लाउंज की ग्लास विंडो से झांक कर मलका ने बहुत बेजारी के साथ इन्हें पुकारा। वालदा मोहतरमा का ये मिडिल क्लास की जुबान इस्तेमाल करने का मुजाहरा इन सब के लिए ही नाकाबिले बर्दाश्त होता था। मुमानी ने भी इस पुकार में छुपी तंबीह को समझ लिया था। सो बात अधूरी छोड़कर वापस अंदर को चल दी। जरा साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर के मकीन, जो इस हंगामे की सुनगुन लेने की खातिर इस तरफ आने के लिए बेचैन थे, मायूस से हो गए। और ड्राइवर, जो फिलवक्त मरकजी किरदार अदा कर रहा था, नमक हरामी का ताना सुनकर पेशानी पर दसियों बल डाले बुड़बुड़ाता हुआ चौकीदार के पास जा बैठा। क्या ज़रूरत है इन नौकरों के सामने सीन क्रिएट करने की। 10 घरों तक पहुंचाते हैं अपनी मीटिंग में, मगर आपको तो कह कहकर हम हार चुके हैं। दोनों बहनें असल मसला भूलकर इस नए तासुफ में घिरी हुई थीं। मुमानी आमतौर पर ऐसी बातों पर कायल भी हो जाती थी, मगर इस वक्त मिजाज कुछ और ही था। वो उल्टा उन्हीं पर बिगड़ बैठी। रहने दो बस, मुझे अपनी बच्ची की फिक्र खाई जा रही है। खुदा उसे खैरियत से लाई घर वापस। आखिर तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी उसका पीछा पकड़ने की। हमने क्या कहा अम्मी, और अगर कुछ कहा भी तो हुस्ना आपा की भलाई के लिए ही तो कहा है। आखिर बुराई क्या है शकूर चचा के बेटे में, ये बताएं। अब तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। मुमानी ने तंजिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। फिर तुम दोनों की दफा में क्या हुआ था? क्यों तुम दोनों ने ही झट इनकार कर दिया था? और बिगड़ी अलग थी। उन्हें पुराने किस्से याद आने शुरू हुए। शकूर चचा को यह फख्र हासिल था कि वो यके बाद दिगरे इस घर की 3 लड़कियों का रिश्ता मांगने की सआदत हासिल कर चुके थे। एक ला हासिल सी बहस माँ बेटियों के दरमियान चलती रही। नैनी के ससुराल वालों को टालते टालते 2 महीने होने को आ रहे थे और अब वो मजीद किसी इंतजार के लिए तैयार नहीं थे। असल मसले को हल तो करना पड़ेगा अम्मी। मुझे तो नैनी की ससुराल से सख्त खतरा महसूस हो रहा है। रात में गई तो वो लोग बड़ी रूठी रूठी सी लग रही थी। फिरोजा के लहजे में छुपी परेशानी को महसूस करके वो मानी रूहानसी होने लगी। फिर क्या करूं मैं, तुम ही लोग बता दो। जिसने जो कहा वो करके देख लिया। हजारों रुपए इन आमलों के चक्कर में बर्बाद कर दिए।
فائدہ کچھ بھی نہیں، جانے کون سی دشمنی باندھ رکھی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ میرے تو دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، برباد ہوں سارے۔ ان کی بدگمانیوں کا سلسلہ برسوں پر پھیلا ہوا تھا، سو دل کی بھڑاس دن میں کتنی ہی بار یوں ہی نکلا کرتی تھی۔ کمرے میں لمحے ساکت تھے۔ سجاد نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر حسنہ کو دیکھا، جو پچھلے کئی منٹ سے بائیں ہاتھ پر پیشانی ٹکائے سر جھکائے ایک ہی پوز میں بیٹھی تھی۔ حالانکہ جس وقت وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی بے حد طیش میں تھی اور سامنے والے کو بالکل بے بس کر دینے کے ارادے میں تھی۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اشارتاً تم پر یہ واضح کیا تھا حسنہ کہ جو تم سوچ رہی ہو وہ بالکل ناممکن ہے۔ تم بہت اچھی، بہت سمجھدار اور مت بہلائیں مجھے۔ انہوں نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے یکدم ہی بات کاٹی۔ ان کی آنکھوں کی سرخی کافی دیر آنسو بہا لینے کی چغلی کھا رہی تھی، اور رہنے دے یہ لفظوں کا ہیر پھیر۔ اب میری صرف ایک بات یاد رکھیے گا سجاد، خوشی کے لیے جو آپ یہ جوگ لے رہے ہیں اسے کبھی بھی آپ کی پرواہ تھی اور نہ ہوگی۔ اس کی اپنی زندگی برباد ہوئی ہے اور آپ کی بھی۔ اس بھری دوپہر میں شہناز خالہ کا کھلا پڑا گیٹ اور حسنہ آپا کی گاڑی دیکھ کر ان کی موجودگی کا احساس بیلا کے لیے دونوں ہی حیران کن تھے۔ وہ کوریڈور میں تھی جب حسنہ اپنے اقوال زری دہرا رہی تھی، اور سچی بات تو یہ کہ اگر اتنی شدت سے خوشی کا نام نہ لیا جا رہا ہوتا تو وہ وہیں ٹھٹک کر کبھی بھی نہ کھڑی ہوتی۔ خوشی کا نام مت لو حسنہ، میرا جو بھی وے آف لائف ہے میں نے خود اختیار کیا ہے، اور کسی کو اس پر ایک لفظ بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ سجاد دیر سے بہت کچھ سن اور برداشت کر چکے تھے اور اب اس موضوع کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ حسنہ پر آج بہت کاری ضرب پڑی تھی۔ سجاد کے مستقل گریز کے باوجود بھی انہیں آج تک اس بات کا یقین تھا کہ وہ آسانی سے نظر انداز ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ان کے اکاؤنٹ کا بھاری بیلنس اور حال ہی میں ان کے نام پر لیا جانے والا لگژری اپارٹمنٹ، جس کی اطلاع ابھی تک کم ہی لوگوں کو تھی، آج انہوں نے باتوں باتوں میں سجاد تک پہنچا دی تھی۔ سارے کارڈ شو کرا لینے کے بعد بھی بات بگڑتی گئی تھی۔ ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ ٹھیک ہے پھر، خود کو کمپوز کرنے میں انہیں تھوڑی دقت کا سامنا تھا، لیکن کبھی فرصت ہو تو اس احمقوں کی جنت سے نکل کر یہ ضرور سوچئے گا کہ خوشی کے پیچھے زندگی برباد کر کے آپ کو حاصل کیا ہوا۔ حاصل؟ وہ ہلکے سے ہنسے۔ کبھی دل کو خالص کر کے دیکھیے گا حسنہ، جواب آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ جو ابھی شاید کچھ اور بھی کہہ ڈالتی، یکدم ہی خاموش ہو گئیں۔ ایک نگاہ اس پرسکون آنکھوں والے شخص پر ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکل گئیں۔ بیلا نے شکر کیا کہ وہ ذرا آڑ میں تھی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی ہوئی وہ بہت تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئیں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، بالکل گمسم۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل نیا تھا اور اپنے احمق پن کا اسے پہلی بار پکا یقین ہوا تھا، مگر کبھی کبھی بالکل سامنے کا منظر اسی طرح دھندلایا رہتا ہے۔ سجاد کے کمرے میں فوری طور پر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شہناز خالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلی گئی۔ کمرے کی نیم تاریکی سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ بے خبر سو رہی ہیں۔ شہناز خالہ نے کوئی کمیٹی شروع کی تھی جس میں بیلا نے بھی اپنے چند کولیگز کے ساتھ شمولیت کر لی تھی۔ وہی پیسے جمع کر کے وہ آفس سے سیدھی یہاں آئی تھی۔ ماحول بے حد سازگار تھا۔ وہ خود بھی کشن رکھ کر بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، مگر سوچنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ مگر سب سے پہلے جس بات کا اس نے خود سے پوری سچائی کے ساتھ اعتراف کیا وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی آپا کو نوازنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ شکور چچا کی لاٹری اس بار کھل ہی گئی تھی۔ حسنہ نے ہاں کر دی تھی اور خاندان والوں نے اس خبر کو بڑے ملے جلے احساسات کے ساتھ سنا تھا۔ دونوں شادیاں بے حد شارٹ نوٹس پر ہو رہی تھیں۔ ماموں کے گھر سے پہلے شکور چچا کے گھر سے مٹھائی بٹنی شروع ہو گئی۔ خاندان والے ان کی ایسی گہری مسرت کی وجہ جانتے تھے، سو زیر لب مسکراتے ہوئے کوئی نہ کوئی تبصرہ کر ڈالتے۔ خود مومانی بھی واقف حال تھی، جہیز کے انبار میں روز کوئی نیا اضافہ کرتے ہوئے کہتی، کسی چیز کی بس کوئی کمی نہ رہے، لالچ کا مارا ہوا ہے شکور کا سارا گھرانہ۔ انہی چیزوں پر زندگی بھر زبان بند رہے گی ان لوگوں کی۔ ان کا جوش و خروش اس بار سوا تھا۔ حسنہ کی دل جوئی اور نینی کے سب سے چھوٹے ہونے کے خیال نے انہیں مہمیز کیا ہوا تھا۔ ملکہ اور فیروزہ کو بہت سی باتوں پر اعتراض ہونے لگا۔ مومانی یاد دلاتی کہ ان کے لیے بھی یہی سب کیا جا چکا ہے، جو کافی وقت گزر جانے کی بنا پر وہ بھول رہی ہیں، پر دونوں ہی نہ مان کر دیتی۔ نینی کے سامنے ایسی کوئی بات چھڑتی تو وہ بہت جم کر لڑنا شروع ہو جاتی۔ بہنوں کا یہ رشتہ ڈھونڈنے والا احسان اس نے بات طے ہوتے ہی سرے سے فراموش کر دیا تھا۔ صرف ایک حسنہ تھی جو بالکل الغرض تھی۔ اپنی شادی جیسے اہم موقع میں ان کی دلچسپی اتنی بھی نہیں تھی جتنی وہ ملنے جلنے والوں کی شادی میں ہی لے لیا کرتی تھیں۔ انہیں نہ چیزوں کی کوالٹی سے سروکار تھا، نہ ہی کوانٹٹی سے۔ فیروزہ اور ملکہ کی ناگوار باتوں کو بھی وہ بے حد بے تاثر چہرہ لیے اس طرح سنا جیسے کسی اور کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا ہو۔ مومانی کو ان کی یہ بے نیازی چپکے چپکے ہولاتی۔ حسنہ کے خیریت سے رخصت ہو جانے کے سلسلے میں وہ کئی منتیں مان چکی تھیں۔ شہناز خالہ اور اماں دونوں ہی سے وہ اس درجہ ناراض تھیں کہ انہیں شادی کا کارڈ تک بھیجنے کی روادار نہیں تھیں، مگر کبھی کبھی ماموں کسی معاملے کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا کرتے تھے۔
अम्मा तो खैर उनकी अपनी बहन थी, वो शहनाज खाला के यहाँ भी दावत देने खुद ही गए थे। मसरूफियत का अज़्दहाम था। मुमानी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो जवाब तलबी का सिलसिला दराज करती। माइयों वाले रोज सुबह ही नादर उन लोगों को लेने आ गया। मुश्किल ये थी कि आज छुट्टी का दिन था। अभी रहने दो बेटा, ये लोग दोपहर तक चली जाएंगी और मैं तो किसी काम की भी नहीं, वहां जाकर भी लेटी ही रहूंगी। उन्होंने उसे टालने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी तौर ना मान कर दिया। मामू ने उसे पूरी तरह समझा कर भेजा था। बेला खुद अंदर से डर रही थी, न जाने हुस्ना आपा का रिएक्शन क्या होगा। उसे खुशी और अम्मा की कुव्वत बर्दाश्त पर किसी किस्म का शक नहीं था, मगर वो उन्हें अब हर चोट से महफूज देखना चाहती थी। लॉन में खड़े मामू को देखकर उसे सुकून का एहसास हुआ। उनकी मौजूदगी से बड़ी मॉरल सपोर्ट का एहसास मिलता था। नादर फसीह के साथ गाड़ी लेकर बाहर से ही फिर कहीं चला गया था। आज की तारीख में कई काम निपटाने थे। लाउंज तेज आवाजों से गूंज रहा था। इन लोगों के दाखिल होते ही बिल्कुल खामोशी छा गई। मोमानी माँ, बेटियों और दोनों दामादों के मौजूद थी। आ गई आपा, कहकर उन्हें अम्मा का स्वागत करना पड़ा। अम्मा से ज्यादा मामू की खुशनुदी मतलूब थी। उनके दामाद अलबत्ता हमेशा बेहद इखलाक का मुजाहरा करते थे, सो इस वक्त भी उन्होंने अपनी बीवियों के मुकाबले में पहल कर डाली सलाम दुआ करने में। हुस्ना के कमरे में चले आपा। मामू के कहने पर मुमानी को भी हाँ में हाँ मिलाते हुए साथ चलना पड़ा। जल तू जलाल तू का दिल में विर्द करती बेला सबसे पीछे थी। हुस्ना की बात बात पर ही भड़क जाने वाली तबीयत कोई अच्छी तवक्को रखने ही नहीं दे रही थी, मगर ये सारी टेंशन बस चंद लम्हों ही की थी। इतने दिन से बेनियाजी का जो खोल हुस्ना खुद पर चढ़ाए हुए थी, उसमें पहली दरार पड़ ही गई थी। अम्मा के सर पर हाथ रखते हुए वो उनसे लिपट कर जिस बेताबी से रोई, वो मंजर एक बार तो सभी को हैरान कर गया। खुशी और बेला ने उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर डाली, मगर बेसूद। ना जाने किस किस मद में आंसुओं के खजाने जमा थे उनके पास। वो खुद भी रोई और दूसरों को भी रुलाया। खुशी के जब्त को भी बेला ने मुद्दत बाद बिखरते देखा। हम तो किसी गिनती में नहीं हैं, फुप्पी ही सबसे बड़ी गमख्वार हैं। वो मानने को जाने क्या अच्छा लगा था और क्या बुरा। वहां लाउंज में एक से ज्यादा गंभीर मसला उनकी तवज्जो का तालिब था, सो उन सबको ऐसी मसरूफियत में घिरा छोड़कर वो खुद वापस इधर चली गई। कितने ही मलाल आंसुओं में धुल गए। माहौल बेहद रिलैक्स और रोशन रोशन महसूस होने लगा। अम्मा के मना करने के बावजूद उन्होंने सबके लिए नाश्ता मंगवा लिया। आपको मालूम नहीं है पुप्पो, मैंने कितने दिन से ढंग से खाना नहीं खाया। आज बहुत सख्त भूख लग रही है। चेहरे पर एक शफाफ सी मुस्कुराहट सजाए वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में थी। मामू बेहद मुतमईन से वहां से उठे थे। बेला कमरा ठीक करने लगी। हुस्ना ने मना भी किया, मगर वो अपने काम में लगी रही। बहुत से कपड़े शॉपर्स इधर उधर फैले हुए थे। समेट कर एक तरफ रखे गए तो खासी बेहतरी की सूरत हो गई। बेला को अब यहाँ आना वाकई अच्छा लग रहा था। हुस्ना निम्रा को पूछ रही थी, जो फसी और नादर के साथ गई हुई थी। सब बच्चों की तरह उसे भी घूमने फिरने का शौक अजहद था। मलका और फिरोजा जिस तेजी से कमरे में दाखिल हुई थी वो चौंकाने वाला था। कमरे में आते ही दोनों ने कोनों में रखे गए शॉपर्स को खींच खींच कर अपना सामान भरना शुरू कर दिया। अम्मा पूछने ही लगी थी कि पीछे ही मोमानी भी आ गई। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम दोनों बहनों का? शादी में शिरकत नहीं करोगी? एहसास है लोग कितनी बातें बनाएंगे। वो बुखलाई जा रही थी। लोगों की बहुत फिक्र है आपको, और जो हमें बातें सुनवाने का इंतजाम आपने किया है, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। शकील और उनके घर वाले वैसे ही कोई कसर नहीं छोड़ते बातें सुनाने में। अब और मलका के हाथ और जुबान एक साथ चल रहे थे। आंखों में आते आंसुओं को वो बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। किस बात पर सुनाते हैं बातें? इतना कुछ भरा जाता है उन्हें फिर भी तसल्ली नहीं है। बिल्कुल बराबर का हिसाब करके दोनों वसूल करते हैं। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, एक ने बहन की शादी की मजबूरी बयान की तो दूसरे को नई गाड़ी खरीदने में पैसे कम पड़ गए। 1.5 लाख रुपए दिए या नहीं? वो मानी चिरागपा होने लगी। फिरोजा ने घबरा कर उन्हें आहिस्ता बोलने का इशारा भी किया, मगर वो ना मानी। मुस्तकिल अपने एहसानात गिनवाती रही। अम्मा खुशी और बेला की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं किया। आप खुद ही पहले दिन से पैसे की चमक दमक दिखाती हैं अम्मी, और उसी के बल पर ये रिश्ते कायम हो रहे हैं। कुलिया कायदा सब आपका अपना बनाया हुआ है और भुगता हम रहे हैं। आपकी तो चारों तरफ वाह वाह है। फिरोजा अभी कुछ और भी कहती है, मगर बाहर से उसके मियाँ ने आवाज दे डाली। बिगड़े बिगड़े से लहजे में वो घर चलने के लिए कह रहा था, सो वो अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। मुमानी को फिर उसके पीछे जाना पड़ा। चंद ही मिनट में 2 गाड़ियों के आगे पीछे स्टार्ट होने की आवाज ने इन दोनों की रवानगी की तस्दीक भी कर दी। शादी वाले घर में ये बदमज़गी अच्छी न थी। अम्मा रंजीदा हुई जा रही थी और खुशी और बेला को अपनी यहाँ मौजूदगी बेहद नामुनासिब महसूस हो रही थी। मुमानी न जाने कहाँ रह गई थी, दोबारा कमरे में भी नहीं आई। आप फिक्र न करें पुप्पो, यहाँ तो ये बातें चलती ही रहती हैं। मलका और फिरोजा भी देखिएगा शाम तक यहीं होंगी। एक हुस्ना थी जो बिल्कुल बेफिक्र थी। उनकी पेशीनगोई की तस्दीक भी हो गई। दोपहर के खाने के बाद मामू और मुमानी दोनों बेटियों के ससुराल गए थे। वापसी में वो दोनों ही साथ थीं। मुमानी तो खैर क्या बताती, मामू ने ही खामोशी से बता दिया था
کہ دونوں दामादों को हुस्ना और नैनी को दिए जाने वाले अपार्टमेंट पर एतराज़ है। इनका ख्याल है कि उनकी ज़बरदस्त हक तलफी की जा रही है, जबकि मोमानी ने हिसाब किताब की जो कॉपी बना रखी है उसकी रूह से वो दोनों भी अपार्टमेंट की कीमत से कहीं ज़्यादा वसूल किए बैठे हैं और इस वक्त भी खासी खतीर रकम के वादे पर मनाए गए हैं। मामू का थका सा वजूद और तफक्कुरात में डूबी आंखें दोनों ही दिल दुखा रही थीं। अम्मा तो इन 3 दिनों की तकरीब में फिर खुलकर मुस्कुरा भी न सकीं। बेहद शान शौकत से मुनक्कद किए जाने वाले इस फंक्शन में जहां मुमानी और उनकी बेटियां पैसा उछालने की उजलत में बुरी तरह मसरूफ रहीं, उनकी निगाहें महज अपने भाई का ही तवाफ करके रह गईं। लोगों के हसद से क्या होता है? मेरी बेटियां तो सोने के कलम से अपनी किस्मतें लिखवा कर लाई हैं। उनका क्या बिगड़ा? हाँ, जलने वाले अपनी किस्मतें बिगाड़ कर बैठे हैं। वो इसी किस्म के जुमले बड़े तवातर से दोहराती रहीं। बेला ने पहली बार उनके तकब्बर और सख्त दिली से गहरी नफरत महसूस की। उनके दोनों दामाद अपनी डिमांड्स पूरी करा लेने के बाद बड़ी खुश अखलाकी और फर्माबरदारी के मूड में ससुर के दाएं बाएं हम वक्त मौजूद रहे। शादी की तकरीब के अख्ताम तक बेला और खुशी दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी थीं कि मोमानी और उनकी बेटियां जिस निज़ाम के तहत जिंदगियां गुजार रही हैं उससे महज घिन खाई जा सकती है और बस। शहनाज खाला अकेली ही आई थी। फरहत की माँ बीमार है, वो उन्हें देखने हैदराबाद गई हुई है और छोटी बहू मेरे कहने में नहीं है, ये तुम लोगों को पता ही है। अम्मा और मामू के पास बैठी हुई वो वजह तस्वीयां बयान कर रही थी। मोमानी ने उन्हें नजरअंदाज किए रखा और वो उन्हें कतई लिफ्ट ना देने का इरादा घर से ही बांध कर आई थी। हुस्ना आपा और नैनी की रुखसती भी हो गई। घर वापसी के लिए पीसी से पहले मामू के घर आना पड़ा। यहाँ बस अब मोमानी के चंद एक करीबी अजीज ही थे जो दूसरे शहर से शिरकत के लिए आए थे, या फिर शहनाज खाला अम्मा के साथ आ गई थी जिन्हें होटल कोई घर से लेने नहीं पहुंच सका था। आपको और शहनाज आपा को एक ही गाड़ी छोड़ देगी, पहले जरा आराम से चाय वाय पी ले। मामू प्रोग्राम सेट करते हुए मोमानी को आवाज दे बैठे। रोशन जरा चाय तो बनवाओ अच्छी सी। मोमानी कर तो न जाने क्या रही थी मगर बेहद मसरूफ नजर आ रही थी। मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा कर रह गई। होटल से वापसी से अब तक उनका मूड बिल्कुल बदल चुका था। माथे पर पड़े बल गहरे होते जा रहे थे। मैं चाय बना लेती हूँ मोमानी, सभी पियेंगे ना? बेला ने आगे बढ़कर महज इतना ही पूछा था। मेरे घर में इन कामों के लिए मुलाजिम है, तुम तकलीफ मत करो। उनके लहजे में इस कदर हकारत थी कि बेला मजीद एक लफ्ज कहे बगैर वापस लॉन में बिछी कुर्सियों में खुशी के पास आ बैठी। खुशी ने बस एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और पहलू बदल कर रह गई। मामू इसी तरह अम्मा और शहनाज खाला के साथ बैठे बातें करते रहे। नादिर आया तो कहने लगा, बहुत दिन बाद इस वक्त पापा रिलैक्स नजर आ रहे हैं पप्पो, और ये आपका और शहनाज खाला का कमाल है। अल्लाह हमेशा ही खुश रखे मेरे भाई को और तुम लोगों को। अम्मा मामू के लिए बहाने बहाने दुआ करती थी। मुमानी जरा फासले पर थी, उन्हें नादिर की बात तो सुनाई नहीं दी, मगर इन सब का मुस्कुराना बेहद खिल रहा था। हर काम खैर खूबी अंजाम पा जाने के बाद उन्हें शुक्र की तौफीक शायद ही कभी नसीब हुई हो। रह रह कर उसके मनफी पहलू सताते रहते। हुस्ना और नैनी के ससुराल से आए हुए शादी के जोड़े, शकूर चचा के घराने की जहालत के मुजाहरे, उनके बेटे के अतवार, बहुत कुछ उन्हें अब खिल रहा था। इतना कि नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा था और जो उनके नजदीक सब बातों के जिम्मेदार थे वो उनके घर के लॉन में ही बैठे कह कहे लगा रहे थे। मजीद सब्र नामुमकिन था। वो दंदनाती हुई वहां पहुंच गई। अम्मा उन्हें देखते ही बोली, आ जाओ रोशन, थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गई होगी। जिन्हें फुर्सत है वो बैठे हैं, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। मामू इस बराह रास्त तंज को मुस्कुरा कर पी गए। मुमानी उनकी कुर्सी की पुश्त पर खड़ी थी। अगर वो उनके तासरात देख लेते तो यकीनन अंदाजा हो जाता कि वो अगले मिनट में क्या रंग दिखाने वाली हैं। सबने तो ये समझा हुआ था कि हुस्ना को कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमने नहीं ली तो यूं ही घर बैठी रह जाएगी, मगर अब तो पता चल ही, खुदा ना करे, ऐसा कौन सोचने वाला है। तुम अपना दिल मत बुरा करो। अम्मा ने परेशान होकर उनकी बात काटी। मोमानी के गुस्से से वो बेहद घबराती थी। क्यों, शहनाजापा और आप दोनों ही ने मिली भगत कर रखी है इतने साल, या नहीं आपका अपना मुफाद था? बेटी को घर में बिठाना दूभर हो रहा है, पिछली बार जो कमी रह गई थी अब के तो ऊंचा हाथ मारना ही है। वो सारा लिहाज भलाए ताक रखकर बोले चली गई। मामू के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उन्होंने वो भी कह डाला जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बंद करो ये बकवास, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। किसी तरह तसल्ली नहीं है इस औरत को। मामू को इतने जोर से बोलते पहले शायद ही कभी सुना था, पर मुमानी को मतलब परवाह न हुई। अभी तक वो मसलहतन अपने गुस्से पर बंद बांधे हुए थी। शादी पर बेबहा खर्च होने वाला पैसा आखिर मामू का ही मरहूने मिन्नत था, पर अब ऐसी कोई मजबूरी बाकी नहीं रही थी। जितना चाहे चिल्लाओ, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। और इसके बच्चों के पीछे ही आप और इसके बच्चों के पीछे ही हमेशा जान दी है आपने। बेटियों का हक मारकर उनके घर सदा भरते रहे। वो नाइंसाफी की बात भी बहुत धड़ल्ले से करती रही। उनके मैके से जो मेहमान आए हुए हैं उनके भी अंदर इस सारी कार्रवाई की भिनक पहुंच गई थी।
लोग मेहमान लोग भी लाउंज की खिड़कियों में से झांकने लगे। मुमाने बिल्कुल हिस्टेरिकल हो रही थीं। अब भांजी की शादी करो धूमधाम से। एक एक को तो इसकी नहुसत खा गई, दूसरी भी नहीं रहेगी। याद रखना मेरी बात। बस नाम की ही खुशी है। पल भर में एक पल भी खुशी का नसीब हो जाए तो कहना। नादिर बमुश्किल उन्हें खींचकर अंदर ले जाने लगा। एक बात सुनती जाओ रोशन। शहनाज खाला का लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। उन्होंने हाथ के इशारे से नादिर को ठहरने का इशारा किया। पहले तो शायद वो वक्त और इसी तरह निकल जाता, मगर अब तुम देखना, इसी हफ्ते मैं खुशी को अपनी बहू बनाकर दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। उन्होंने पूरी कतियत के साथ फैसला सुनाया। मुमानी की बद्दुआओं में और शिद्दत आने लगी। उनके चेहरे के तासरात इस बुरी तरह बिगड़े हुए थे कि खौफ आ रहा था। बेला को सबसे ज्यादा फिक्र खुशी की थी, जो बिल्कुल सफेद चेहरा लिए साकत बैठी थी। निमरा उसकी गोद में गहरी नींद सो चुकी थी। खुशी आपा, उसने घबरा कर पुकारा भी, मगर उसने शायद सुना भी नहीं। खुशी की समात में मुमानी के इन्हीं फिक्रों की गूंज बाकी थी, जो उन्होंने अभी अदा किए थे। भला इससे जीने का ये महरूमी और लज्जत भरा खराज वसूलते हुए जिंदगी थकती क्यों नहीं है? उसने माऊफ होते हुए जहन के साथ इस सवाल का जवाब खुद से चाहा, मगर मुमानी के अल्फाज का शोर बढ़ता ही जा रहा था। शहनाज खाला क्या कह रही थी? अम्मा के बहते हुए आंसू, मामू का शफीक चेहरा, सभी मंजर तेजी से धुंधलाते जा रहे थे। बंद होती आंखों के साथ अचानक वही मेहरबान चेहरा सामने आया, जो बेहद मुतफक्कर अंदाज में उसकी तरफ तेजी से बढ़ा था। तुम्हारी मम्मा और दादी को आना तो है शाम को, फिर क्या करना है घर जाकर? रुक जाओ ना प्लीज। बेला निमरा की खुशामद करते करते किचन से अगले बरामदे तक पहुंच गई, मगर वो सज्जाद का हाथ छोड़ने पर राजी नहीं थी। मैं शाम को फिर आ जाऊंगी ना बेला खाला। मतलब अभी नहीं रुकोगी है ना? बेला ने मसनूई गुस्सा दिखाना चाहा तो सज्जाद फौरन ही बीच में आ गए। भाई मेरी बेटी को डांटना नहीं तुम, वरना मेरी भी लड़ाई हो जाएगी तुमसे। हमारी क्या जुर्रत जनाब। बेला हंस पड़ी। मगर शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा, वरना मैं अकेली ही कंफ्यूज होती रहूंगी काम कर करके। आ जाएंगे, वो कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गए। अल्लाह हाफिज बेला खाला। निमरा गाड़ी में से ही हाथ हिला रही थी। बेला गेट बंद करके बड़ी मुतमईन सी वापस अंदर चली आई। अम्मा मामू से फोन पर बात कर रही थी। बात इख्तितामी मराहल में थी। फोन रखकर वो बेला के पास बैठ गई। अल्लाह रहम करे, रोशन का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कल वो मलका के ससुराल होकर आई, जब से ही तबीयत खराब है। उधर मलका का हाल अलग बुरा है, न बच्चों का ध्यान है न अपना। असगर कह रहा था कि सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। अम्मा बेहद रंजीदा हो रही थी। क्या करें, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय दुआ के। नैनी अलग यहाँ आई बैठी है 3 महीने से। मलका के शौहर ने मुमानी के सारे एहसानात भुलाकर बड़े मज़े से दूसरी कर ली थी, और दूसरी बीवी को मुमानी के दिए हुए फ्लैट में ही लाकर रखा था। ये तो होना ही था अम्मा। बेला को इस ट्रेजेडी पर जरा भी हैरत नहीं हुई थी। कभी जो दिल लगाकर मलका 4 दिन भी अपने घर रही हो, खुद ही बड़े फख्र से बताती थी कि रोजाना शाम से रात का वक्त अम्मी के घर के लिए फिक्स कर रखा है, और दूसरे उसका अपना हुलिया भी। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रही। वो बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। मुमानी का बात बात में उसे मलका का हम उम्र बताना याद आ गया, और भी बहुत कुछ। गलतियां किससे नहीं होती, बस खुदा बुरी घड़ी से बचाए। आजमाइश को झेलना आसान नहीं होता। और फिर ये भी तो देखो बेटा, किसी का किया कितने लोग भुगतते हैं। नैनी का हसीनो जमील शौहर बेहद बदमजाज निकला था। नैनी जैसे नाजुक मिजाज हसीना को आए दिन मैके में बैठना पड़ता था। शाम को असगर आएगा हुस्ना को लेकर। हुस्ना का मियाँ शहर से बाहर गया हुआ है, तो वो उसको ससुराल से लेता हुआ आएगा। अम्मा ने मामू के फ़ोन की मज़ीद तफसील सुनाई। हुस्ना के आने की इत्तला खुशकुन थी। आज रात के खाने की ये इंतहाई घरेलू दावत फसीह के जॉब मिलने की खुशी में थी। अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा, मगर फिर भी कभी खुश नहीं देखा उसे। अम्मा एक ठंडी सांस लेकर बैठने लगीं। ये तबसरा मुमानी के लिए था। बेला जो कमरे से बाहर निकल रही थी, ज़रा सा रुक कर बोली, अम्मा जी, खुश वही लोग रह सकते हैं जिनमें दूसरों की खुशी पर भी खुश होने का ज़र्फ हो। तंग दिल और हासिद को सुकून कल्ब कभी हासिल हो ही नहीं सकता। बेला किचन में चली आई। इस 1.5 साल में उसने सारे शिकवों से दामन छुड़ा लिया था, कि यह भी शुक्रगुजारी का ही इजहार था। उस रोज जो मुमानी ने हकारत और जिल्लत का जहर उंडेला, वो खुशी के लिए तरियाक साबित हुआ। जिंदगी में कई बार सबसे अहम फैसले यूं ही आनन फानन ही हो जाते हैं, और मजे की बात यह है कि बेहद दुरुस्त रहते हैं। सज्जाद जो ठीक इस वक्त वहां पहुंचे थे जब खुशी बेहोश हुई थी। उन्होंने शहनाज खाला के फैसले के सिर्फ 3 दिन बाद ही हतमी शक्ल दे डाली। इस बार उन्होंने हर मसलहत और खुशी के हर जवाब को जरा भी अहमियत के काबिल नहीं समझा।
सफेद छोटे से गेट के आगे गाड़ी रुकते ही हुस्ना के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब उन्हें यहाँ आने का इंतजार रहता था। वो पुरानी नाम नहाद टेंशन जिसमें वो कभी मुब्तला हो जाती थी, कब की तमाम हो चुकी थी। इस बार तो बहुत दिन बाद फूफो के घर आना हुआ है पापा। मामू इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। अपनी चंद माँ की बच्ची को संभालते हुए वो गाड़ी से उतरी। करीब से छोटे बच्चों का एक ग्रुप शोर मचाता हुआ गुजरा। शाम अभी ढली नहीं थी। लोहे की छोटी सी रॉड को सरका कर वो दोनों अंदर आ गए। दाएं हाथ वाले कमरे के पर्दे गिरे हुए थे। हल्की हल्की आवाजें बाहर आ रही थीं। बेला और खुशी यकीनन अंदर थीं। हुस्ना भी उधर जाने लगी तो मामू ने अपने पीछे आने का इशारा किया। तेरी जात है अकबरी सरवरी, मेरी बारी क्यों देर इतनी करी। अम्मा की आवाज बरामदे तक आ रही थी। वो अपने मखसूस जगह पर बैठी थी। दबे पांव चलते हुए वो दोनों उनके पीछे बिछी कुर्सियों पर जा बैठे। हुस्ना को एक पुरानी शाम याद आने लगी तो आंखों में हल्की सी नमी जागी। अपनी बहुत सी बातों पर वो आज भी दिल से शर्मिंदगी महसूस करती थी। अम्मा से मुनाजात का यह हिस्सा मामू जिस शौक और ध्यान से सुनते थे, आज उसमें खलल पड़ा हुस्ना की बच्ची की वजह से। उसने जरा चूंचरा की ही थी कि अम्मा ने फौरन पलट कर देखा। आज हुस्ना ने उठने में मामू से ज्यादा जल्दी की। अब वो दुआएं हासिल करने के मामले में थोड़ी सी हरीस होती जा रही थी। दिल से निकली हुई दुआओं की असर पजीरी उन्होंने अपनी आंखों से देख ली थी। इसी तरह हमेशा चुपके से आकर बैठ जाता है, पुरानी आदत है उसकी। खुशी, बेला बाहर आओ। अम्मा उन्हें सामने पाकर एकदम ही खिल जाती थी। निमरा नजर नहीं आ रही। मामू पूछने लगे, सजाद के साथ गई है कुछ लेने के लिए, 1 मिनट इसका पीछा नहीं छोड़ती है और वो भी उसके लाड उठाते नहीं थकता है। अम्मा के लहजे में गहरा इत्मीनान था। खुशी और बेला भी आ गई थी। हुस्ना ने खुशी के चेहरे पर फैली चमक को बहुत मोहब्बत से देखा और फिर अपनी बेटी को उसकी गोद में देते हुए हौले से बोली, मेरी बेटी के लिए भी जरूर दुआ करना। खुशी कि अल्लाह उसके मुकद्दर में भी ऐसी ही सच्ची मोहब्बत लिखे जैसी उसने तुम्हें अता की है। खुशी ने थोड़ा चौंक कर उनकी तरफ देखा। करोगी ना? खुशी ने इस बात में सर हिला दिया। तशक्कुर के एहसास से उसकी पलकें दिल में कई बार वैसे भी गीली होने लगती थी। थोड़े फासले पर खड़ी बेला ने जरा गौर से उन दोनों को देखते हुए सोचा, जो नरम सी रोशनी उसे सज्जाद भाई की मौजूदगी में फैलती हुई महसूस होती है, वही अब खुशी और हुस्ना आपके गिर्द हाला बनाती नहीं लगती भला। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।